الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی کو یا کیریئر کو ہر کوئی اس طرح پلان کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ابتدائی جو سال ہوتے ہیں اور یوتھ کا سال اور پھر 40s اور 50s میں محنت کروں، دبا کے محنت کر لوں، لیکن میں کوئی ایسی سیٹنگ کر پاؤں، کوئی ایسا ایک سسٹم بن جائے کہ اس کے بعد میرے جو 60 کے بعد جو میری ریٹائرمنٹ والی ایج ہے نا، اس میں مجھے بس کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ اب مجھے کام کچھ نہ کرنا پڑے اور میرے پاس کوئی ایسی انویسٹمنٹس ہو جائیں، کچھ ہو جائے کہ مجھے نا ریٹرن اچھا ملتا رہے اس کے بعد، اب میں اس کو انجوائے کر سکوں، آرام سے انجوائے کروں۔ وہ میں نے جو اتنے اپنے پیچھے کی زندگی کے اندر 30-40 سال جو محنت کرتا رہا تھا، تو اس میں جو میں نے اپنے جو بیج بوئے تھے نا، اب وہ درخت بن کے پھل دیتے رہے مجھے۔ ہر کوئی اسی قسم کی سوچ رکھتا ہے دنیا کے اندر، اور بالکل یہی سوچ ہوتی ہے پرائمری فوکس زیادہ تر لوگوں کے اندر جو گورنمنٹ جاب میں یا آرم فورسز یا کسی ایسے سرکاری نوکری میں جانا چاہتے ہیں۔ اور کسی طرح سے مجھے کسی ایسے محکمے میں چلا جاؤں کہ جہاں پہ سب سے پہلی بات کیا، نوکری پکی، اور دوسرا کیا، پینشن مجھے ملے گی، سہولتیں ملیں گی۔ چاہے سلیکشن کے بعد میں نے کوئی زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا، ایک دفعہ گورنمنٹ سروس میں سلیکشن ہونے کے بعد میں کسی کام کا نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اب میری نوکری بھی پکی ہے اور پینشن مجھے ملے گی ضرور۔ اور فوج کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اور زیادہ فیسلٹیز ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی گارنٹی ہوتی ہے کہ گھر بھی مل جائے گا آپ کو اینڈ میں جا کے، چاہے آپ میجر ہی ریٹائر ہونے ہیں، آپ نے اور کوئی ترقی نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ کو گھر بھی مل جائے گا، سہولتیں ملیں گی، ہاسپٹل کے اندر خرچے، سب کچھ ایک ایسا موٹیویٹنگ فیکٹر بنا ہوتا ہے۔ جو لوگ پرائیویٹ جاب کے اندر جاتے ہیں، یا وہ لڑکے لڑکیاں جو پرائیویٹ جاب کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ ایگریسولی اپنے کیریئر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ سرکاری اور یہ جو سلو پیس میں نہیں جانا چاہتے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار جو ہے اس کی ایک الگ ہی پیس ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے پیس، صرف دھکا ہی چل رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا۔ تو جو پرائیویٹ جاب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ نہیں میں ایگریسولی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ یا گھر کے رشتے دار نا وہ سب چیزوں میں ڈس انکریج کس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، بھئی نوکری پکی نہیں ہوتی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا، آپ بڈھے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد۔ اور گھوم پھر کے یہی وجہ بنتی ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ جاب میں جاتے ہیں نا، تو وہ اس ڈر اور خوف کے ساتھ نا وہ کسی انشورنس اسکیم میں اپلائی کر لیتے ہیں، کوئی بینک کا یا کسی اور کا کوئی ایسی پالیسی ہوگی اس پہ اپلائی کر لیتے ہیں، جس سے وہ ہم گورنمنٹ سیونگز کہتے ہیں، ان کے اندر اپلائی کر لیتے ہیں، اس کی فکر کیے بغیر کہ وہ کتنا حلال ہے اور کتنا زیادہ وہ حرام ہے، اس کی فکر کیے بغیر۔ لیکن وہ ٹینشن کیا لگی ہوتی ہے، وہ کیا ہوگا جب میں بڈھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، تو اس کے بعد میرا کیا ہونا ہے۔ تو اینڈ میں جا کے مجھے کہیں سے تو انکم آنی چاہیے نا، کوئی پھل آنا چاہیے، کچھ اس طرح ہو۔ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی سوچتا ہے، میں دبا کے محنت کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، بعد میں اس سسٹم کو کچھ ایسا کر لوں کہ آگے میری اگلی نسل سنبھالے یا کوئی اور سنبھالے اسے، لیکن مجھے اس کا ریٹرن اچھا ملے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو انجوائے کر سکوں جو میں نے اس محنت کو کیا تھا۔ یہ ہم ہر ایک انسان کی، چاہے وہ کتنا دیندار ہے اور کتنا دین سے دور ہے، یہ فکر ضرور ہوتی ہے یہ والی۔ اب اسی فکر کو اپلائی کریں نا ہم طرح پر آخرت کے اوپر، کہ آخرت کے بارے میں بھی کوئی ایسی سوچ ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں دنیا کے اندر، کوئی میں ایسے بیج بو کے جاؤں جس کے جو درخت نکلیں گے اور جو پھل آئیں گے نا، وہ مجھے بعد میں بھی اس کا اجر و فائدہ دیتے رہیں، اور مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریٹرن آتا رہے، اور میرا جو یہ نہیں کہ بس جب مرا تو بس وہ اینڈ آف ایوری تھنگ تھا وہ، اور جب میں مر کے اللہ کے پاس پہنچا اور میں نے ایکچوئل ریلائز کیا کہ میں تو بہت خسارے میں ہوں، مجھے تو ابھی بہت کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر اب کچھ آ نہیں رہا پیچھے سے، کچھ آنے کا چانس نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں سوائے یہ کہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہم انحصار کریں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوگا۔ ایونچولی جانا ہر ایک نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں ہے، ایونچولی یہی ہوگا، لیکن اپنے آپ کو ایک ڈیزرونگ کیس تو بنائے نا، کہ ہاں میں نے کچھ ایسا کیا تھا، میں ایک ڈیزرونگ کیس ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، میں واقعی ایک حقدار یا محتاج ہوں میں اس کا، یہ نہیں کہ غفلت کی زندگی گزارتے رہے۔ تو اسی سوچ کو سوچتے ہوئے، اور اس کا ایک مستقل موضوع ہے ہمارے اسلام کے تعلیمات کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہتا ہے، وہ صدقہ جو آپ کو بعد میں بھی فائدہ اور بینیفٹ دیتا رہتا ہے۔ صدقہ کا جو لفظ ہے، یہ اس کا روٹ جو ہے صدقہ ہے، صاد دال اور قاف، اور اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا ہم اس کو استعمال اور کہاں کرتے ہیں، جس طرح سچائی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، صدیق ابو بکر صدیق کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا،
وہ کس کانٹیکس کے اندر تھا؟ وہ یہ والا کہ انہوں نے سچائی کی گواہی دی تھی. وہ ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کلین ہارٹ یا سنسیئر ہارٹ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صدقے دل سے، دل کی سنسیریٹی سے، دل کی سچائی سے. اس کو خرچ کرنے کے ساتھ جہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کی ایک نمائندگی ہو رہی ہے، آپ کے دل کی سچائی کی نمائندگی ہو رہی ہے کہ آپ کتنے زیادہ سنسیئر ہیں، کتنے زیادہ مخلص ہیں اور آپ کا ایمان کتنا اچھا ہے. یہ اس کی آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. صدقہ جو اب آپ دیتے ہیں یہ اس کا اس چیز سے تعلق ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے جن کو تورات اور وہ دی گئی تھی، ان کے ہاں بھی اسی قسم کا ایک لفظ ہے، سیدہ کا بولتے ہیں اسے وہ، لیکن وہ لفظ بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے جو آرمز گیونگ کے اندر، کچھ نہ کچھ چیریٹی کرنے کے اندر، کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے اوپر ہے. صدقہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت واسٹ ٹاپک ہے وہ والا. اور صدقہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو حدیث ہے کہ اس کے اندر انہوں نے فرمایا، جو جامع ترمذی کے اندر ہے، کل معروف صدقۃ، ہر معروف چیز، ہر اچھی چیز صدقہ ہے. معروف کون سا لفظ ہے؟ یہ وہی ہے جس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی چیزوں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا. نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لسٹ بتائی ہے اچھے کام کون سے ہیں، نہ برے کاموں کی ایک ایگزاسٹو قسم کی لسٹ بتا دی ہے. بہت ساری چیزیں میری اور آپ کی فطرت کے اوپر چھوڑ دی ہیں، ہماری تخلیق کی فطرت کے اوپر چھوڑ دی ہیں کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات بری تھی یا نہیں تھی. کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا انفیکٹ کہ پیچھے کسی کو گالیاں دینا جائے وہ معروف ہے یا منکر ہوگا. ہر ایک کو پتہ ہے معروف ہے یا منکر ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ کسی کے بارے میں اچھے طریقے سے بات کرنا کہ اس تک اگر میری بات پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوگا، یہ معروف بات ہوگی ہے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر معروف بات ایک صدقہ ہوتی ہے. وَإِنَّ مِن مَعْرُوفٍ أَن يَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، اور یہ بھی ایک معروف اور ایک اچھی بات اور صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جب ملو نا تو اس سے ایک اچھے چہرے کے ساتھ ملو، اسمائل کے ساتھ ملو. اور یہ آپ کو ہمارا سب کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ فرض کریں گرمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب آپ کو کسی فار ایگزامپل کسی گورنمنٹ آفس میں جانا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ اوپر جانا ہے یا بینک کی لائن میں آپ لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے 10 سے 1 کر دیا ہے بینک کا ٹائم. اب کنفرم بات ہے کہ لوگ پیچھے لائن میں کھڑے ہوں گے، رش ڈیولپ ہوگا. آج کل اب گرمی کے دن آ گئے ہیں، دوبارہ روزے بھی ہیں علیحدہ سے، اور ایک مصیبت پیدا کر دیا. لیکن فرض کریں اب آپ نے جس کاؤنٹر پہ جانا تھا، جس بندے سے بات کرنی تھی آپ نے جا کے، وہ بندہ الٹا اور سڑا ہوا بندہ ہو اور آپ کو اور جو ہے نا وہ تنگ کرے اور وہ خوار کرے، تو آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا والا صاحب ہو جاتا ہے کہ ایک تو ستیہ ناس اوپر سے سوا ستیہ ناس. تو اس میں کتنا فرق پڑ جائے گا کہ اگر وہی بندہ آگے جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہ آپ سے ایک اچھے سے چھوٹے سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتا، کوئی اچھے سے لائٹ موڈ کے اندر کوئی ہلکی سی بات شیئر کرتا، اس کا اپنا بھی صدقہ قبول ہوتا، آپ کا بھی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہوتا ہے نا ساری ٹینشن پیدا کی ہوتی ہے آپ نے سر کے اوپر، گرمی بھی تھی یہ بھی، تو آپ ایک لمحے میں بھلا دیتے ہیں وہ بات، ایک لمحے میں بھلا دیتے ہیں. اور یہ بھی کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ جا رہے ہوں گے، پورا اچھا دن گزرا ہوگا، ایک بندے کی فضول کی بات سن کے نا آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو صدقہ قرار دیا ہے کہ اس کے اندر کیا خرچ ہو رہا ہے آپ کا، نہ آپ کا مال جا رہا ہے، آپ نے ڈیل کرنا ہی اس کے ساتھ ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے بات کر لی تو یہ صدقہ ہو گیا. یہ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی. ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر راوی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب سے میں اسلام لے کے آیا تب سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے وقت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے کسی بات کے اوپر، یعنی کہ میں نے کوئی وقت مانگا، میں نے کوئی چیز مانگی تو ہمیشہ مجھے نا پازیٹیو رپلائی ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میری طرف دیکھا مسکراتے ہوئے. یعنی کہ ایک صحابی ہیں جو اپنے پورا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنے اسلام کا دور انہوں نے گزارا تھا، ان کی بیسٹ میموری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی میرے سے بات کرتے تھے وہ مسکرا کے بات کر رہے ہوتے تھے. کتنی اچھی میموریز ہوں گی ہے، کتنی اچھی میموریز ہوں گی کہ وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نا کہ جو کہا اس پہ عمل کتنا زبردست تھا. یہ کہ ایک صحابی کی گواہی ہے اس کے اوپر کہ جب بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے ہمیشہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بات کی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایک ایز اے ہیومن دیکھیں کہ ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں.
ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے کتنے قبائل جو ہیں وہ کبھی اسلام کے اگینسٹ ہیں، ہمارے کون سے قافلے جا رہے ہیں، کس لشکر کو بھیجا ہوا تھا، کس کے پاس سے کیا نیوز آ رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر اگر کہیں پہ کوئی اکنامک حالات خراب ہیں تو وہ کیا ہیں، ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ، پھر اس کے علاوہ جو ایک نبی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ، اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا، اپنے گھر ہاؤس ہولڈ کا بھی خیال رکھنا، یعنی کہ اتنے ملٹی ڈائمینشنل کام ہونے کے باوجود ہم جیسا بندہ تو تھوڑی سی ذمہ داریاں لے کے تو ہم تو جو ہے نا لڑنے میں دوڑا ہوتا ہے نا، کہ بھئی میں اتنا مصروف ہوں، میں تو یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، اور جیسے پتہ نہیں کیا آپ نے جو ہے نا کمال کر لیا ہے۔ لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ صرف آفس سے چھٹی کر کے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں، اسلام آباد سے پنڈی پہنچتے ہیں، اور اتنا موڈ خراب ہوتا ہے کہ جس طرح کہ میں نے تو آج سب سے بڑا کام کیا تھا کہ ٹریفک سے ہو کے میں آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود، کہ وہ معلم بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، سارے رولز کے باوجود، اور جس کی شادی ہوئی بھی اس کو پتہ ہے کہ ایک میرڈ لائف کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر آف وائفز تو دیکھیں، آپ اندازہ تو کریں کہ وہ کس قدر جو ہے نا ان کو مینیج کرنا بھی کتنا وہ ہوتا ہوگا، لیکن ہمیشہ بات کی تو مسکرا کے کی۔ واپس جابر بن عبداللہ والی حدیث کے اوپر آتے ہیں جو جامع ترمذی بھی تھی، اور دوسری بات یہ کی کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اپنے ڈول میں سے یا بکٹ میں سے اپنے بھائی کو حصے میں پانی ڈال دو، یعنی کہ اس کو امیجن کریں کہ کنواں ہے اور آپ نے پانی نکالا، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ایک اور بندہ بھی لائن میں لگا ہوا ہے، آپ ڈالنے لگے ہیں اور آپ کہتے ہیں لو میں تمہیں پہلے ڈال دیتا ہوں، اور آپ نے اس کو بھی ڈال کے دے دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آج کل کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر آپ کہیں کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی پانی کے لیے اٹھنے لگا، آپ سمپل پانی اس کو دینا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے عمل جس میں کوئی بہت زیادہ نہیں آپ کا جا رہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایک اچھے اخلاق اور اچھے کردار جو ہے یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے، یہ اس کی نمائش ہو رہی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اوپر فوکس کریں تو قرآن میں جو سورہ نجم ہے آیت 38 سے لے کے 41 تک، وہ ہمیں نا ایک خاص بات کی تلقین کر رہی ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں نا وہ وہی ہیں جو تم اپنے اعمال لے کے جاؤ گے، یہ دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے ہے۔ بہت بلیسڈ ہیں وہ فیملی جو اگر دین کے اوپر ہیں تو اب باقی فیملی بھی دین کے اوپر ہے۔ وہ کتنی ٹینشن والی فیملیز ہوتی ہوں گی کہ ایک تو دین کے اوپر ہے اور باقی طرف ہر طرف سے اپوزیشن ہے، ہر طرف سے بالکل الٹی بات ہو رہی ہے، اور ہر طرف سے جو ہے نا وہ ایک مطلب کہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، اس کو ایک مینیج کرنا اور اس کو لے کے چلنا۔ تو اس کیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ نجم آیت 38 کے اندر، اللہ تزر وزرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ برائیاں ہوں یا کوئی دوسری چیز ہو، دونوں ایسپیکٹ کے اندر رہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، جس نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہوگی اس کے لیے وہی ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے اٹھایا کیا، جس کے لیے محنت کی، صحیح کی، اس نے کوشش کی، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا کے وہ چلے گا، کسی اور کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان قریب جو بھی تم محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اگنور نہیں کر رہے۔ اب ایز ہیومن ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہمیں ایک شولڈر چاہیے ہوتا ہے، کسی سے بات شیئر کر سکیں، اپنی سٹرگلز کو شیئر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو بالآخر جو تم کر رہے ہو نا اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے اوپر ہے، جس سٹرگل سے تم گزر رہے ہو، جس محنت و کوشش سے گزر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی سب کچھ نظر میں ہے وہ۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ایک بہتر بدلہ دیں گے، بہتر اس کا ایک اجر اور اس کا دیں گے، جو اس کا ریوارڈ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نیک اعمال انہیرٹ کر سکوں، میں اپنے والدین سے ان کا جو مال و دولت ہے وہ تو انہیرٹ کر سکتا ہوں، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے بعد انہیریٹنس میں لے سکتی ہے، بھائیوں کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی اور رشتہ داروں تک بھی وراثت منتقل ہو سکتی ہے۔ اعمال وراثت میں نہیں جاتے، اعمال کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، اعمال کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی۔ باپ نیک ہے، ماں نیک ہے، دس ڈز ناٹ سرٹیفائی کہ اولاد جو ہے نا وہ ٹینشن میں نہ رہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ایک اولاد جو ہے وہ کسی ایسے بڑے بزنس مین کے گھر میں پیدا ہو گئی جس کے یہ ملٹیپل بڑے بڑے ٹاورز کھڑے ہوئے ہیں،
یا ہماری جو اگر بڑا وہ ہم دیکھتے ہوں گے کہ یہ دیکھو سینٹورس مال ہے یہ جی، اور یہ دیکھو جی DHA کے اندر اتنے بڑے بڑے کچھ لوگوں کے پلاٹس ہیں، اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، یہ شوگر ملز ہیں، اور یہ فلانا ہے، یہ وہ ہے. اس بندے کا حساب تو دیکھو جس نے ٹیکس ہی اگر اتنا کروڑوں میں جمع کرا لیا تو انکم کتنی ہوگی اس کی. تو اس کی اولاد اس سینس میں بے شک ٹینشن فری ہو جائے کہ ہاں ہمارے پاس بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن ایک بہت زیادہ نیک عمل کرنے والے شخص کے اولاد اس تسلی میں نہیں رہ سکتی. عبدالستار ایدھی جیسے پائے کا بندہ بھی جس نے اس قدر صدقے کا کام کیا ہے، ان سنگ ہیرو ہیں وہ دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے تو گن گا رہے ہوتے ہیں نا، ڈاکومنٹریز بھی بن رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی پیلنٹرافس یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اس بندے کا آپ لیول دیکھیں اور اس بندے کی اپنی ذاتی زندگی آپ دیکھیں کہ اس قدر وہ عاجزی والی زندگی تھی. ایک تو وہ زندگی ہے نا کہ جس میں بل گیٹس نے $30 بلین کمٹ کیے تھے، لیکن بل گیٹس کی زندگی بھی تو دیکھیں نا آپ، اس زندگی میں تو کمی نہیں آئی نا کسی قسم کی. لیکن عبدالستار ایدھی کی لائف سٹائل دیکھیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب فیصل ایدھی جو ان کے بیٹے ہیں، although وہ اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کو یہ بات شیورٹی نہیں دے گی کہ اب کیونکہ میرے باپ نے بہت محنت کی ہے، میری ماں نے بھی بہت محنت کی ہے، لہٰذا اب میں نے صرف اس کو ان نیکیوں کو انجوائے کرنا ہے. اس طرح نہیں چلتا، وراثت میں نیکیاں منتقل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی ان آیات کے اندر اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے. تو ذرا اس کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو کمانا ہے وہ میں نے کمانا ہے، میں کسی اور کے آسرے پہ نہیں گزارا کر سکتا، سہاروں پہ نہیں چل سکتا کسی اور کے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کتاب الوصایا کے اندر، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذ مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے جو تمام اعمال ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ ہو گئے، ختم ہو گئی بات، اب کچھ بھی نہیں رہا پیچھے. دنیاوی معاملات بھی ایک دم سے ختم. آپ کی حد تک آپ نے کوئی مصیبت پڑی ہوئی تھی، اسائنمنٹ جمع کرانی تھی، یا کوئی آفس کی رپورٹ جمع کرانی تھی، یہ تھا وہ تھا، خدا نہ خواستہ اس تھوڑی سی لمحے میں آپ کی جو ہے نا کوئی ایسی طبیعت خراب ہوئی، خدا نہ خواستہ حادثہ ہو گیا، وہ سب کچھ گیا، کہ کوئی اسائنمنٹ نہیں، کوئی ٹینشن، ختم، سارے معاملات منتقل ہو گئے، ایک دم سے آپ دوسرے عالم میں چلے گئے ہیں. اسی طرح ہی آپ نے جو ہے نا اس طرح کا کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاں میں کروں گا، ایونچولی میں حج کروں گا، ایونچولی میں حج کروں گا، ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے خاص، لیکن کر لوں گا، آج بوڑھا ہو کے حج کر لوں گا، میں فلانا نے ایک کام جو ہے وہ میں کر لوں گا. آگے اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے اپنی جو ہے نا اچھے ارادوں کو لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے، بس وہ منقطع ہو گیا، گون، ختم، اب کچھ نہیں ہے اس طرح کا. الا من ثلاث، سوائے 3 قسم کے کام کے. الا من صدقۃ جاریہ، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہو. اب بیسکلی یہ حدیث کے اندر ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا نا، یہ ہمارے پورے آج کے ٹاپک کو انگلف کرے گا، پورے ٹاپک کو انگلف کرے گا. یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کہہ دیا، لیکن جو آج ہم پورا ٹاپک ڈسکس کریں گے نا، اور اسی حدیث کے اندر جو باقی 2 پوائنٹس بھی ہیں نا، یہ ان سب کا امبریلا ہے. یہ تو صدقہ جاریہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا ٹرم ہے یہ، کہ پہلا کام کیا، کچھ صدقہ جاریہ کا کام کر کے وہ گیا ہو. وہ صدقہ جس نے جاری ہونا ہے، جاری رہے گا، کنٹینیو رہے گا، چلتا رہے گا. بزنس، ماڈرن بزنس مینجمنٹ کی ٹرمز کے اندر کہیں گے سسٹین کر سکے گا جو اپنے آپ کو. سسٹینیبلٹی کی ایک ٹرم نا بہت یوز ہوتی ہے، بزنس MBA کرتے ہیں جو BBA کرتے ہیں نا، کہ سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر. تو وہ صدقہ کا کام دیٹ از سسٹینیبل، جو چل سکے، آگے بھی چل سکے. اس کو میں آگے جا کے اور سمجھاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے آپ کریں کہ پہلے ذہن میں اچانک کیا چیز آتی ہے جی، کنواں کھدوا دیا، یا کوئی کہیں سبیل لگا لی، کوئی ایسی اس قسم کی کوئی چیز جو آگے بھی جاری رہے، کوئی مدرسے میں پیسے دے دیے، کوئی آپ نے مسجد بنا دی، مطلب یہ آئیں گی ایگزامپلز آئیں گی، ہم آگے جا کے اس کو کور کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ تو آپ نے کیا کر لیا، میں گزرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا جی یہ بچوں کے لیے ایک مدرسہ بن رہا ہے یا ایک مسجد بن رہی ہے، چندہ دیں، صدقات دیں، عطیات دیں، اور ڈبہ رکھا ہوا ہے اور چاروں طرف سے اس کے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں اس ڈبے کو. تو اس ڈبے کے اندر میں جاتے ہوئے کیا کر لوں گا، مثال کے طور میں نے چلیں بڑا صدقہ کر دیا، میں نے 5000 کا نوٹ ڈال دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اگر وہ مسجد والے جو ہے نا وہ اس کو کھا بھی جائے نا اس فنڈ کو، میرا صدقہ جو ہے نا وہ میرا رہے گا. تو میں نے جو جس نیت سے کیا تھا نا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا صدقہ جاریہ، اس تسلی اس کے ساتھ کیا تھا، وہ جاری رہے گا. اگر جس طرح خود ایک ٹرسٹ رن کر رہے ہیں ہم لوگ، اس ٹرسٹ کے اندر اگر کوئی ڈونر دے رہا ہے نا پیسے، یہ سمجھتے ہوئے، اور ہم اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگے گا، یہ اگر ہماری نالائکی کی وجہ سے وہ پیسے کہیں مطلب کہ نہیں یوز ہو پاتے، کچھ اور غلطی ہو جاتی ہے نا، وہ اس کا پکڑ ہم پہ ہوگی، جس نے دیے تھے نا ڈونیشن، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کو محفوظ رکھیں گے.
تو ابھی میں ایک بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ میں نے جاتے ہوئے پیسے ڈال دیے, اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. وہ مسجد والے کس طرح مسجد کو رن کریں گے, یا مدرسہ کس طرح رن ہوگا, یا فرض کریں ہاسپٹل تھا وہ کس طرح رن ہوگا, کیا ہوگا. اب آپ اس کے ہیڈ کے اوپر فوکس کریں. ہاسپٹل کا جو مین اونر ہوگا یا ہیڈ ہوگا جو اس کو رن کر رہا ہے, وہ جو بھی وہ ڈاکٹر ہے یا ایم ایس ہے اس ہاسپٹل کا, یا آپ امیجن کریں کہ ایک اسکول کے پرنسپل ہے, یا ایک مدرسے کا جو ہیڈ ہو گئے, یا مسجد کے امام ہو گئے وغیرہ, وہ اس کو ایک اسلامک سینٹر کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. جو اسکول ہے وہ اسلامک اسکول ہے, اس نے آگے اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. اس کا ہیڈ اور یہ وہ اس فکر کے ساتھ اس کو رن کرے کہ کیا یہ میرے بعد بھی جاری رہے گا, یا پاکستانی لیڈروں والا صاحب ہے کہ بھائی جب تک میں ہوں تو پاکستان ہے, اس لیے میں تو جو ہے نا وہ بالکل کیل ٹھکوا کے بیٹھا ہوں یہاں پہ کہ جب تک مجھے مار کے نہیں نکالنے کے نا اسمبلی سے لا نہیں پاس ہوگا تب تک میں نہیں نکلتا یہاں سے. تو جب ہمارے لیڈرز بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بس میں ہوں تو ہے. بھائی آپ ملک کا کیوں نہیں سوچتے؟ آپ یہ سوچیں کہ ملک کے اندر آپ کوئی ایسا نظام بنا کے, ایسا سسٹم بنا کے جائیں کہ آپ کے بعد بھی وہ سسٹین کر سکے اپنے آپ کو. یہ کیا بات کوئی کہ شخصیات کے اوپر چلتے رہنا ہے اور پرسنالٹیز پہ چلنا ہے. تو یہ اس کو جب آپ صدقہ جاریہ کی بات کریں گے نا تو آپ نے ہمیشہ اپنے مائنڈ کو نا یہ اب دونوں اسپیکٹرم میں رکھنا ہے, صرف پیسے کی سینس میں نہیں, دونوں سینس میں, کہ اس کو اس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن بھی ایسی ہو کہ وہ جاری رہ سکے. دونوں چیزوں کی فکر, دونوں قسم کا جو کام ہے وہ. او علم ينتفع, یا کوئی ایسا علم جو نفع دے رہا ہو, کوئی ایسا علم جو نفع دے رہا ہو. اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے فضائل قرآن کے اوپر, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم دیتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. قرآن کا علم لے رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, عمل کروا رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اوپر جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. اور قرآن ہی کے علم کی تفسیر ہو گئی, پھر حدیث کا موضوع بھی آ گیا اور فقہ بھی آ گئی, اور وہ سارے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھی آ گیا. اب اس میں ایک چھوٹی سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو صرف اس حد تک ہے نا کہ قاری صاحب تھے جنہوں نے بچپن میں حفظ کروا لیا یا انہوں نے ناظرہ پڑھ لیا, اب ان کے تعلیم اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. لیکن پھر بھی چلیں, اگر وہ ایک اچھی محنت اور سنسیریٹی کے ساتھ بچوں کو آگے جا کے وہ قرآن پڑھاتے ہیں جا کے اور محنت کر رہے ہیں, اور ایک ہوتا ہے نا کہ صرف یہ کہ بس میں نے تو اپنی بس دال روٹی کا بندوبست کرنا ہے, ایک ہوتے ہیں واقعی ان کے اندر نا شوق اور لگن کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, واقعی بچوں کا تلفظ اچھا ہو, اور وہ بھی اس میں یقیناً شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہمیں اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں اگلا لیول جو ہوگا نا وہ بھی شامل ہوگا جو کسی تھوڑے عوامی درس جسے کہتے ہیں ہم, عام عوام الناس کی حد تک نا کوئی درس ہو رہا ہو, عام مطلب کہ بہت زیادہ آپ نے بہت گہرائی میں نہیں گئے علم کی, آپ نے ایک سطحی لیول پہ علم حاصل کیا, قرآن پڑھا, ترجمہ سے سمجھنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا ایک درس وغیرہ دینا شروع کر دیا. یا جس طرح ابھی رمضان کے اندر ایک بہت اچھی روٹین ہوتی ہے کہ دورہ قرآن ہو رہے تھے مختلف جگہوں کے اوپر ترجمے کے ساتھ, اور وہ ایک ایکسپلینیشن ہو رہی ہوگی ہلکی سی سطحی لیول کی, لیکن بہت اچھی چیز ہے وہ, بہرحال پھر بھی بہت اچھی چیز ہے. ریڈیو کے اوپر صوت القرآن کا پروگرام آتا ہے, اگر کوئی اس کو لگن کے ساتھ کر رہا تھا نا, ایک تو ہوتا ہے نا ریڈیو پاکستان میں, جو بھی ریڈیو پاکستان میں کرتا ہوں تو میں کیا کروں, میں نے تو اسی کو پلے کرنا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو ویژن اور مشن بنا کے کر رہا ہو کہ میں اللہ کی بات کو آگے تک پہنچا رہا ہوں لوگوں تک, اور اس کے اندر میں نے اس کو اور بہتر سے بہتر کرنا ہے, تو وہ ظاہر بات ہے وہ بھی اجر اس کا پائے گا. پھر اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ڈیپتھ کے اندر اب علم کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ, اور قرآن کا جو ڈیپتھ ہے نا, وہ جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو وہ کسی بھی بندے کی, ایک بندے کی بس کی بات ہے ہی نہیں, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ قرآن کا نالج جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر جو اسٹینڈرڈ ہمارے جو دارالعلوم ہوتے ہیں جہاں سے درس نظامی کر کے لوگ نکلتے ہیں, یا جو مفتی کا کورس کرتے ہیں اس کے بعد, یا جو اسلامک یونیورسٹی یا جو اس طرح جو اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو پراپر جو ڈگریز کرتے ہیں, چاہے ایون پی ایچ ڈی تک کیوں نہیں ہو گیا, لیکن ان کی اسپیشلائزیشن جو ہوگی نا وہ تفسیر کے اندر ہوگی, یا حدیث کے اندر ہوگی, یا فقہ کے اندر ہوگی. وہ قرآن کے نا ان کی اسٹرینتھ کیا ہوگی, قرآن کی وہ آیات جو فقہ سے متعلق تھی, قرآن کی وہ آیات جو کسی تاریخ سے متعلق تھی, قرآن کی وہ آیات جو مسائل سے متعلق تھی, قرآن کی وہ آیات جو تفسیر کے جو دوسرے اور موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا جن کا انحصار ہوتا ہے, وہ ان کی اسٹرینتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر تو سائنس کے چیلنجز بھی دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ ملک کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر اس کو ذرا جانچ کے پڑتال کر کے دیکھو تو صحیح اس کی. اب وہ تو مفتی نہیں کر سکتا, مفتی تو بیچارے نہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے. وہ کتنی ایک
اور بات تھی جو چند سال پہلے ایک سعودی عرب کے کسی بیان کا آیا تھا کہ انہوں نے اس طرح کر کے بات کی تھی، یعنی کہ مذاق اڑایا ہوا تھا کہ بھئی دنیا، یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا گھوم رہی ہے، تو اگر دنیا گھوم رہی ہے تو پھر تو جہاز صرف اوپر ہوتا، دنیا گھومتی اور جہاز واپس لینڈ کرتا، نئے ملک میں لینڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو جہاز کو چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار بیچاروں کو نہیں سمجھ، ان کو کتنی سائنس کی لا علمی ہے نا، کس قدر لا علمی ہے یہ علی، کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس سے کیا بندہ کہے؟ اس لیے بہتر وہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ ڈونٹ ڈسکس اٹ. جس چیز کا علم نہیں ہے نا، آپ وہ آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جس حد تک اس کا کوئی انریزالوڈ قسم کے، کوئی انڈسپیوٹڈ قسم کا ترجمہ ہو سکتا ہے نا، تفسیر ہو سکتی ہے، اتنا کر کے آپ آگے چلے جائیں. یہ اور لوگوں کا کام ہوگا پھر، جو اس کے اوپر واقعی نظر ڈال کے دیکھیں گے، جو ہم کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں جو ناسا کی فیلڈ بنتی ہے. ہمارے پاس بھی IST ہے، اور اس طرح ایران کے پاس بھی اپنا اسپیس اور اس کا ہے، اور UAE تو اچھا خاصا انویسٹ کر رہا ہے اس کے اندر. ان کا تو پلان بھی کچھ اور ہوئے ہیں کہ انہوں نے مارس کے اندر کیا کرنا ہے اور اس طرح کر کے. تو بہرحال جو اس کو نا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، یہ نہیں کہ ایتھیسٹ بنا ہوا ہے بندہ، ایگنوسٹس بنا ہوا ہے، وہ نہیں. جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق سمجھتے ہوئے اس کو اسٹڈی کر رہا ہے اور اس کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی تفسیر میں جا رہا ہے نا، وہ بھی یقیناً اسی کا مستحق ہوگا کہ اس نے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کی آیات کو سمجھا. میڈیکل سائنس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمبریولوجی کے اوپر کتنے دفعہ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، وہ اس میں ہماری پرانی تفسیر نہیں اس کا سمجھا سکتی. مثال کے طور پہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا، وہ ون آف دا موسٹ پاپولر تفسیر ہے، ریلیٹیولی انڈسپیوٹیڈ ہے، یعنی کہ تمام مکتبہ فکر جو ہے نا وہ اس تفسیر کو کنسلٹ کرتے ہیں اور اس کو معتبر سمجھتے ہیں. لیکن اس سے آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ لگ سکتی ایمبریولوجی کی. یہ تو ماڈرن جو آپ کے ایمبریولوجی جو اس طرح ڈیولپ ہوئی ہے نا، وہ اس کو ایکسپلین کر سکے گی ان آیات کو، ادروائز یہاں پہ نہیں ایکسپلین ہو سکتی. اقبال نے قرآن کی صرف چند آیات کے اوپر نا اپنے بہت بڑے بڑے فلسفے مارے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی بات کی ہوئی ہے اقبال نے، پورے قرآن کے اوپر نہیں. قرآن کی چند آیات کے اوپر جو ہے نا، سورہ حج کی آیت کے اوپر، کچھ آیات کے اوپر، اور اس طرح چند آیات کے اوپر اپنے بہت بڑے فلسفے کی بات کی ہوئی ہے. تو قرآن کی انہوں نے ایک طرح سے تفسیر بیان کی ہے، والی بھی وہ تفسیر آپ کو جو فلاسفر کر سکتا ہے، ایک جس نے سوشیالوجی بھی پڑھی ہو، جس نے ہسٹری بھی پڑھی ہو، ٹھیک ہے، وہ جو کر سکتا ہے نا تفسیر، وہ اس لیول کی تفسیر ہوئی ہے. تو قرآن کا علم جو ہے، اس کا احاطہ کرنا، اس میں کتنے موضوعات آتے ہیں، وہ ایک بہت وائڈ ٹاپک ہے. ابھی مثال کے طور پہ ابھی جو پاکستان میں جو شیخ عمران حسین آئے ہوئے ہیں، اب ان کی اسپیشلٹی ہے، وہ اپنے آپ کو خود بلکہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسکیتالوجی کا اسپیشلسٹ ہوں، اینڈ ٹائمز، آخر الزمان سے متعلق جو آیات و قرآن کی ہیں وغیرہ. اور واقعی ان میں سے کچھ باتیں ان کی بہت کلک کرتی ہیں، کچھ باتیں ان کی بہت موضوع ہیں. یاجوج ماجوج والا جو میرا اپنا جو ریکارڈنگ لیکچر ہوا تھا، اس کے اندر میں نے اس کے اندر کریڈٹ دیا تھا کہ بنیادی طور پہ بیسکلی ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنے طرح سے اس کو لے کے چلا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ان کی تھی رائے. اور ان کی رائے سے بھی پہلے وہ اقبال کا شعر تھا جو کہ ایکچولی جس نے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا تھا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دم ہے، اس رائے میں دم ہے، وہ جو اقبال کا شعر تھا. تو وہ اقبال نے، جیسے میں نے کہا نا، قرآن کی چند آیات کا ذکر کیا، پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی ہوئی. اسکیتالوجی ایک الگ علم ہے، یہ کہ آخر زمان کے اندر کیا کیا ہونے ہیں، قرآن کے اندر جو ہنٹڈ ورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر کس طرح ہوگا. اکنامکس ایک الگ ہے اسلام کے، اس کے اوپر جو اسٹڈی کر رہا ہوگا، فائنینسز کر رہا ہوگا. تو یہ جو قرآن کا جو علم ہو گیا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی یہ سب باتیں اس کو جو ہے نا کور کرتی ہیں، یہ سب باتیں اس کو کور کرتی ہیں. اس حدیث کے اندر تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، اور تیسرا یہ کہ ایک نیک صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے پھر دعائیں کرے گی. نیک صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی. ولد ان کا لفظ آتا ہے اس کے اندر، تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح انگلش کے اندر جب ہم لوگوں نے ایک کامن ورڈ بولنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ مذکر کا قصیدہ استعمال کرتے ہیں، لیکن مراد جو ہوتی ہے وہ سب لوگ ہوتے ہیں. میں کہوں نا، جو یہ کام لیٹ سبمٹ کرے گا اس کے اتنے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے. اگر ٹیچر کلاس میں یہ اناؤنس کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرے گا کہ مطلب صرف لڑکوں کے اوپر یہ جو ہے نا پنشمنٹ آئی ہوئی، اس کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے، لڑکیاں جو مرضی کرتی رہیں. جب کہہ دیا نا جو یہ کام کرے گا، تو اس کا مطلب دونوں مراد ہیں، لڑکے بھی مراد ہیں اور لڑکیاں بھی مراد ہیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ کام اگر کرے گا، آ کے لیٹ سبمٹ کرے گا، تو مارکس ریجیکٹ ہوں گے. تو لائک وائز یہاں پہ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولد لفظ استعمال کیا بیٹے کے لیے، مراد اولاد ہی ہوگی، بیٹا بیٹی دونوں.
نیک صالح اولاد. نیک صالح کا ایڈیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اولاد ہونا تو کوئی مارکے والی بات نہیں ہے نا. اولاد ہونے والے تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اولاد, سیدھی سی بات ہے. آپ نے اس کو صالح بنایا, اس کے لیے ایفرٹ کی, اس کے لیے محنت کی, اس کے لیے پلاننگ کی, سوچا, وقت لگایا, انویسٹ کیا, اس کے چھوٹے بچپنے سے لے کے اس کی بڑی والی ایج تک, اور ہر ایج کے حساب سے اپنے آپ کو ڈائنامکلی چینج کیا. جب ایک سختی والا باپ کی ضرورت ہے تب وہ بنا, جب فرینڈلی باپ بننے کی ضرورت ہے تب وہ بنے آپ, جب ایک سپورٹیو باپ کی بننے کی ضرورت ہے تب آپ نے وہ بنا, اور لائک وائز. اور آپ نے پوری محنت اور کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ صالحیت کے اوپر چل سکے. یہ اب آپ کے بعد اگر یہ اولاد بعد میں نیکی کے راہ پہ چلتی رہے گی تو ایک تو اس کے تمام کیے ہوئے نیک عمل کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہوگا, وہ ہم آگے جا کے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے اور حدیث کے نظر میں, اور وہ پھر دعا بھی تو کرے گی نا آپ کے لیے, وہ تو یاد بھی کرے گی اور آپ کے لیے دعا بھی کرے گی. کوئی اور جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ تو کھینچ کے لانا پڑتا ہے نا آپ لوگوں کو کہ جی اب ان کی برسی ہے, اب اس کا 40واں ہو رہا ہے, اور اگر یہ کھانے کا لالچ نہ ہونا پھر دیکھیں کون آئے گا. پھر تو صرف کلوزسٹ فیملی والے آئیں گے, وہ بھی صرف ایموشنل بلیک میل کے اندر کہ نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. صحیح معنوں کے اندر جو دعا کرتے رہنا تنہائی کے اندر, سحری کے وقت اٹھے تھے اس سے پہلے اگر تہجد پڑھ لی تھی تو اس وقت بھی یاد کر لیا اپنے ماں باپ کو, دعا کی اس وقت بھی وغیرہ, تو وہ مسلسل آپ کو اجر اور فائدہ دیتا رہے گا. ویسے تو دعا کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے, دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی کی قید نہیں ڈالی ہوئی ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون, وہ لوگ جو وہ ایمان لانے والے جو بعد میں آئیں گے, ان کے پہلے ایمان لانے والوں کے بعد میں آئیں گے, ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا نقل کی ہے. اب دیکھیں دعائیں جو ہے نا قرآنی دعائیں, وہ مانگنی کس نے ہے؟ ہم نے مانگنی ہے. سکھائی کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے پوری دعائیں ڈال دی ہیں اس کے اندر. تو کیا دعا مانگنی چاہیے ہمیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس کے کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں, مومن ہیں, مسلمان ہیں, کیا دعا مانگنی چاہیے ہمیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے. اور یہ پوری جو ہے نا وہ جو آیت ہو گئی, پوری دعا جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ بیٹا ہی دعا مانگے گا تو وہ قبول ہوگی, وہ کوئی بھی ایمان لانے والے بعد میں ان ریلیٹڈ کے لیے بھی آپ دعائیں کریں گے نا تو وہ آپ ان کو فائدہ دے گا, وہ ان کو ایک بینیفٹ پہنچائے گا انہیں. اس میں کوئی چیز محدود نہیں ہے. لیکن بیٹی والی جو بات یا اولاد والی جو بات ہے نا وہ کیونکہ ایک اسپیشل سٹیٹس رکھتی ہے, بلکہ اس کے بارے میں مسند احمد کی ایک حسن درجے کی حدیث بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا یرفع الدرجات للعباد صالح فی الجنت, اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنے نیک بندوں کے نا درجات کو ایک جنت تو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, لیکن اس کو مزید ایک بوسٹ دیں گے, کوئی نئی نعمتیں اس کو ملیں گی, وہ چیزیں جو پہلے اس کو نہیں ملیں گی. اور وہ جو ہے نا کیا کہے گا, یقولو یا ربی, اے میرے رب, انا لی حاضی, یہ کہاں سے آ گئے, وہ کیا سرپرائز مجھے چیزیں ملی ہیں, یہ کہاں سے مجھے ملی ہیں, کس وجہ سے ملی ہیں. فیقولو, تو اس کو یہ کہا جائے گا بالاستغفار ولدک لکا, یہ وہ استغفار ہے جو تمہاری اولاد نے تمہارے لیے کیا تھا, تو اس کو ہم نے قبول کرتے ہوئے تمہیں کیا. یہ وہی اولاد ہے جس کی تم نے پرورش کی تھی, تم نے اس کو صالح بنایا تھا, تو اس لیے ہم نے اس کو بوسٹ دیا, تمہارے اس دعا کو قبول کیا, اس کو تو اپنے صالحیت کا بھی اجر مل گیا, اس کو دعا کا بھی مل گیا ریوارڈ, اور تمہیں اس کا صدقہ جاریہ مل گیا اس کا, کہ تمہیں ابھی بھی جو ہے نا جو کام کر رہا ہے تو بوسٹ مل گیا تمہیں اس کی وجہ سے. اس حدیث کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور ہے صدقہ جاریہ کے موضوع کے اوپر, اس میں 3 باتیں ہو گئی. صدقہ جاریہ جو کہ پورا کمپلیٹ موضوع ہے, علم جس کو آگے ہم تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے ہیں, ابھی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, اور تیسری ہو گئی نیک صالح اولاد جو دعا کرتی ہے. دعا میں نے سمجھا دی, دعا کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرے گا, فوت ہو گیا ان ریلیٹڈ کیوں نہ ہو, وہ قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کتاب الجہاد کے اندر, صحیح درجے کی حدیث ہے, اور اس کو فرمایا ہے, اس کے راوی ہیں فضالہ بن عبید, کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ, ہر کوئی جو فوت ہوتا ہے اس کا جو عمل ہے نا وہ اس کے مکمل ہو جاتا ہے, کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا.
سوائے اس کے کہ جو بارڈرز کے اوپر محافظ کا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو، جو سرحدوں کے اوپر محافظ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو۔ اس کو میں پہلے ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک اور پوائنٹ یہ سمجھا دوں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ذکر کیا ہے نا، یہ کیونکہ اس کو منع نہیں کیا، بند نہیں کیا، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جاری ہے، یہ والی بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات یہ جاری ہے۔ لیکن خاص طور پہ اس وقت کے محافظ جو ہوں گے نا، ان کو سوچیں، مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک ویگ سی، ایک ہیز سی جو ہے نا باؤنڈری ہے ریاست کی، کوئی فکس بارڈر لائنز نہیں ہے، کوئی اگریڈ اپون نہیں ہے، اس کے اوپر محافظ کسی کو اگر بٹھایا ہوا ہے کہ وہ پہرا دے گا، وہ اس کو گارڈ کرے گا، وہ اس کو روک کے رکھے گا، اس کی کوئی سیلری نہیں آ رہی، اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ ایک ماڈرن ٹرمز کے اندر ایک آرمی کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتے ہیں، ملیشیاز یوز ہوتے ہیں۔ ملیشیاز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کیونکہ ریسنٹ تاریخ کے اندر بہت بدنام ٹرم ہے، یہ بہت بدنام ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو کرمنل جو وار کرائمز ہوتے ہیں نا، وہ ملیشیا کے تھرو کروائے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشڈ آرمی کے تھرو کرائیں گے نا تو وار کرائمز کا تو کیسز بن جاتے ہیں، جنیوا کنونشن آ جاتی ہے وغیرہ۔ لیکن بلیک واٹر اور اس طرح کے جتنے بھی جو نوٹوریس گروپس ہوں گے نا، وہ ان کی بچت ہو جاتی ہے، کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، ملیشیاز بنے ہوتے ہیں، ان کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آرمی کے کیس کے اندر اب کیا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ آرمی سے زیادہ بڑی سیکیور جاب کیا ہوتی ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اس کے۔ اس نے آرمی اگر آپ کو سیاچن کے ادھر بھی بٹھا رہی ہے نا، تو وہ آرمی کی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ کو روٹی پہنچانی ہے۔ اس نے آرمی کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خط لکھنے اور وہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے، آلدو کسی اور جگہ پہ ہیں اب تو آ جاتے ہیں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کوئی خط ہے تو وہ پہنچانا ہے، اس نے، ان کی ذمہ داری ہے یہ آپ تک وہ میسج کنوے کرنا ہے بولا۔ اور آپ کو ایک روٹیشن پہ رکھنا ہے، آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ویسے، یا دشمن کی طرف سے کچھ ہوا، تو باقی تو چلیں جو گاؤں میں بیچارے رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ گولہ بارود گر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک سفر کرتے ہیں ان کا وہ، لیکن جو فوج والا ہوگا اس کی آپ کو پتہ ہے فل گارنٹی ہے فوج کی طرف سے، شہید ہو گیا تو قبر تک پہنچا کے لے کے جائے گی فوج، یہ نہیں کہ ان کو کچھ مانگنا پڑے گا۔ بیوہ جو ہو گئی اس کو تھرو آؤٹ ہر لائف اس کو اس کے پیسے ملتے رہیں گے۔ اولاد جب تک اسٹیبلش نہیں ہو جاتی ان کی پوری سپورٹ ہوگی، اے پی ایس اسکولز ہیں وغیرہ سب کچھ ہے۔ تو اس میں سرحدوں کے اوپر جو بارڈر والی بات ہے نا، وہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کو۔ خاص طور پہ اب کا معاملہ جو ہے نا وہ ذاتی نیت ہے، وہ ذاتی نیت ہوگی۔ مسلمان ممالک تو بے شمار ہیں، بے شمار مسلمان ممالک ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنے واقعی اسلامک ریپبلکس ہیں، ریپبلک چلے نہ بھی ہو لیکن کتنے واقعی اسلامک ریاستیں ہیں جو اسلام کے اوپر چل رہی ہیں۔ اب ان کی فوجیں تو ہیں، وہاں پہ سب کا نا اب انڈیویجول معاملہ ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری فوج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان سے یہ والا اجر کی بات نہیں ہو سکتی نا، صدقہ جاریہ والی۔ قادیانی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے احمدی قادیانی جو ہیں، یہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اب معاملہ جو ہے نا انڈیویجول بیسس کے اوپر ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں فورسز کے جو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا سیکولر اور ایتھیس قسم کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے انڈیویجول معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کو اجر دے دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو انصاف پہ آ جائیں۔ اور ہمیں ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے، انصاف کی نہیں ہے، کہ انصاف تو ہوا تو پھر تو ہمارا حال پتلا ہے، تو ہمیں رحمت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نظر کریں، اسے مت دیکھیں، اسے زیادہ غور سے ہمارے اعمال کو مت دیکھیں، بس جانے دیں ہمیں، مان لیا ہم نے غلطی کی، ہمیں جانے دیں آپ اس طرح۔ تو اس دور کو امیجن کریں کہ نہ تو کوئی پینشن ہوگی، نہ کوئی سیلری ہوگی، نہ کچھ اور سیکیورٹی گارنٹی ہے، اور جنگوں میں جب جانا ہوتا تو اپنی سواری خود لے کے آنی ہوتی تھی، یعنی کہ گھوڑا جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا، اونٹ آپ کا اپنا ہوگا، تلوار آپ کی اپنی ہوگی، ریاست آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہی۔ وہ تو حضرت عمر کے دور اور بعد میں جا کے جب ضرورت پڑتی گئی تو پھر ایک خیال آیا کہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ایک اسٹیبلش آرمی بنتی گئی، لیکن ادروائز تو یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ بندہ جو اتنا کچھ سیکریفائز کر رہا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے تو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی ریاست، اسلامی ریاست کی، پیور اسلامی ریاست، اس کو میں نے دفاع کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے نا خوشخبری جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ والی۔ اور خوشخبری کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا اجر ملتا رہے گا، اور وہ اس کا اجر بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ الی یوم القیامت ہے، یوم قیامت تک اس کا جو ہے نا اس کو اجر ملتا رہے گا۔
امنوا من فتان القبر، اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، قبر کے جو عذاب اور پکڑ ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ رکھا۔ ڈبل خوشخبری ہے ایسے بندے کے لیے، ڈبل خوشخبری کہ وہ قبر کی اس پکڑ سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کا اجر الی یوم القیامہ، قیامت والے دن تک بڑھتا رہے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی ہے یہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب العلم کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی الہدی، جو کوئی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جس طرح بھی بلا رہا ہو، صرف اپنے عمل سے بلا رہا ہو، کوئی اپنی بات سے بلا رہا ہو، اپنی لکھائی سے بلا رہا ہو، کسی بھی طریقے سے من دعا الی الہدی کان لہ من اجر مثل اجر من تبعہ، اس کے لیے اجر ہوگا بالکل اس جیسا اس کے پیروی کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ اس نے بلایا، محنت کی، اب جس نے اس پہ عمل کیا اس کے اوپر، اس کو اجر مل گیا، اس کو بھی اجر مل جائے گا، اس کے باوجود کہ وہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قطع کرے۔ یہ حدیث کے آگے ابتدائی جو الفاظ ہیں ان کے اندر یہ شامل ہے، یہ اس کے باوجود کہ کوئی پہلے والے اجر کا یہ نہیں کہ اتنا پرسنٹ شیئر آپ کو اس کو اتنا ملے گا۔ ایک کمپنی پروفٹ کماتی ہے نا تو سیلز والوں کا کہتی ہے 20% یا 15% یا 5% یا 10% آپ کو کمیشن ملے گا، اس ٹوٹل پروفٹ تو اتنا ہی آیا تو اس میں سے کاٹ کے دیا، نہیں، یہ ایگزیکٹ اس کی ڈپلیکیٹ کاپیز ہوں گی، ہے جتنا اس کو ملا اتنا ہی اس کو ملا جس نے اس کو ہدایت کی طرف بلایا تھا۔ اور دوسری بعید بھی ہے اس کے اندر، ومن دعا الی الضلالہ، اور جو گمراہی کی طرف بلائے گا، اور وہ کوئی بھی گمراہی ہو سکتی ہے، وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں گمراہیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، ابھی آپ دیکھیں تو صحیح کہ گمراہیاں کس لیول پہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا فائنینشیل گمراہیاں، ربا، دھوکہ، اس طرح کے جو مال ہو گیا۔ سوشل لائف سرکل کے اندر آئیں تو فیمنزم اور عورتوں کے حقوق ہونا ایک اور بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو جو جس حد تک اسلام نے حقوق دیے ہوئے، اور اسلام نے کس چیز کا حق نہیں دیا ہوا انہیں، لیکن اب اس سے بھی بیونڈ چلے جانا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائرہ دے دیا اس سے بھی آپ بیونڈ چلے جائیں، ایکسپیکٹ کریں۔ نعوذ باللہ یہ جو LGBT کی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، اور چند سال پہلے تو LGBT تک حد تک آتا، اب تو LGBT+ آ گیا ہے، اور بھی کیٹیگریز آ گئی ہیں، نئی مصیبتیں ہیں وہ والی۔ جو کوئی ان گمراہیوں کی طرف بلائے گا، جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا، کان علیہ من اسم، اس کے لیے بھی گناہ ہوگا، مثل اسم من تبعہ، اس جیسا ہی گناہ جس طرح اس بندے نے اس کی پیروی کی تھی، جس طرح کسی بندے نے اس کی پیروی کی تھی۔ لا ینقص ذالک من اسمہ شیئا، اور ہرگز اس پہلے والے کے جو گناہ ہے اس کے اندر بھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، یعنی کہ پورا ملے گا، کوئی کمی ڈی ٹریکنگ نہیں ہوگی اس کی، کوئی کم نہیں کیا جائے گا، اس کو تخفیف نہیں ہوگی اس گناہ کے اندر۔ کتنی سوچنے والی بات ہے یہ کہ میں اور آپ جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس کے اندر توجہ رکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس بات کو میں ایک اور واقعے سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ دو حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، دونوں حدیثیں 6800 اور 2351۔ واقعہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، یہ یقیناً اسلام کے آخری سالوں کے بعد ہے، جب وفود آ رہے تھے، وفد آتے تھے، وہ سچویشن بن چکی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اب اسلام کے اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک گروپ آیا، ان کی حالت، کپڑے بہت بری حالت میں تھے، وہ بھوکے بیچارے، کپڑے بڑے پھٹے ہوئے، اور اس طرح کی حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ بہت اس کے اوپر دکھی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ گئے اور پھر واپس، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اذان دی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اور لمبی حدیث ہے، دونوں حدیثیں لمبی ہیں، اس کا ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ دونوں حدیثیں لمبی ہیں، دونوں حدیثوں کے میں ایک مفہوم بانی بیان کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسلمانوں کو تاکید دی گئی کہ تم لوگ آؤ انفاق کرو اب ان کے اوپر آ کے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی تو صحابہ میں سے کوئی اٹھا نہیں۔ اب صحابہ بخیل نہیں تھے، وہ نہیں کرتے تھے وہ، لیکن
ہو سکتا ہے کہ ابھی کیا پتہ غزوہ تبوک جیسے واقعات گزرے ہوں یا پیچھے اور واقعات گزرے ہوں، آلریڈی انہوں نے اتنا انفاق کر دیا ہے، تو ایک اس طرح کی سوچ آئی ہو کہ چلو ابھی ذرا کوئی اور کر لے اس کے اوپر، کوئی اور اس کے اوپر انفاق کر لے، میں ویٹ کر لیتا ہوں نا، میں ابھی نہیں کرتا. یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر سے آج کل مالی حالات ایسے ہوں، ابھی فصل لگی نہیں ہے، ابھی وہ انکم والا ٹائم نہیں آیا تھا، کوئی ایسا وقت ہوگا، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تلقین کی، اور اس طرح تلقین کی، اور انہیں کہ وہ ایک سینریو ہوتا ہے نا کہ پوری اس کے اندر کوئی بھی نہیں ایسا ہوا. پھر ایک انصاری صحابی اٹھے جن کو ہم نام بھی نہیں جانتے، لیکن کیا ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خوشی کے آثار آئے، وہ اٹھے اور وہ جا کے کچھ اتنا مال لے کے آئے کہ ان اکیلے کے لیے لانا کافی نہ تھا. اور پھر ان کو دیکھ کے کچھ اور لوگ اٹھنا شروع ہوئے، اور پھر اٹھنا شروع ہوئے، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کپڑے اور کھانا پینا اور کھجوریں اور وہ سارا کچھ نا انف ہو گیا کہ ان کو دیا جا سکے. یہ ساری بات ہونے کے بعد، یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشی، چہرے کے اوپر ایک بہت خوشی کے اثار ہوئے، اور فرمایا من سن فی الاسلام سنت حسنہ، جو اسلام کے اندر ایک سنت حسن پیدا کرے گا، ایک اچھی سنت کی ابتدا کرے گا، ایک اچھے چیز کو سٹارٹ کرے گا. اس واقعے کے اندر وہ انصاری صحابی، ہی واز اے ٹریگرنگ فیکٹر، وہ اٹھے اور ٹریگر ہوا کہ سارے اٹھنا شروع ہوئے، پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس طرح کر کے. زیادہ تر نا ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ کر رہے ہو نا، جس طرح ہمیں بھی اگر ڈونیشن ملتی ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لکھا جائے نا اس کے اوپر یا کہنا ہے، تو وہ ٹھیک ہے پرسنل ریکارڈ کے اندر ہے، لیکن ایک عام توجہ یہ ہوتی ہے کہ نام نہ آئے. کچھ ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کراؤڈ فنڈنگ، پبلک کراؤڈ فنڈنگ ہو رہی ہے، ہاں جی وہ ڈونرز جو اتنے 1000 دیں گے، وہ ڈونر جو اتنے لاکھ دیں گے، جو اتنے کروڑ دیں گے، تو وہ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے گا یا کوئی کمپنی اسپانسر کرے گی یا کچھ، یعنی کہ ظاہر لگے گا کہ شاید دکھاوا ہو رہا ہے وغیرہ. لیکن اس طرح کی احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کی پبلک کراؤڈ فنڈنگ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر آپ کا اندر صاف ہے. ہاں یہ میں ضرور مانوں گا کہ واقعی پھر نیت صاف رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں ایک کراؤڈ کے اندر کھڑا ہو کے کہوں کہ ہاں میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنی نیت کو بالکل صاف رکھنا اتنا زیادہ کہ نہیں میرے اندر ذرا بھی ریاکاری نہ آئے، اور میرے اندر وہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے، ایک مصیبت پڑ جاتی ہے والی. لیکن بہرحال یہ کام کرنا مشکل، یہ بالکل مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان جو ہے جریر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو راوی ہیں اس کے، انہوں نے کیا پتہ اسی وجہ سے انصاری صحابی کا نام نہ لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، وجہ ہو سکتی ہے، واللہ عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک اچھی سنت پیدا کرے گا فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، تو اس کے بعد جو کوئی اس کے اوپر فالو کر کے عمل کرے گا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس کے لیے بھی اس جیسا اجر لکھا جائے گا اس جیسا اجر بھی. یعنی کہ ایک آپ انیشیٹر تھے، آپ نے ایک اچھے کام کی ابتدا کی، ایک ایسا آئیڈیا فلوٹ کیا آپ نے، یعنی کہ ابھی پیسے کو چھوڑ دیں، ایک ایسا آئیڈیا فلوٹ کیا جو پہلے کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ایک اچھے کام کی آپ نے ابتدا کی. اب اس کو فالو کرتے، اس کو کاپی کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا آئیڈیا ہے تو میں اس کے اوپر ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاؤں گا. آپ نے اس کو ایک طرح سے سافٹ ویئر کی ٹرم میں کہوں گا اوپن سورس جانے دیا آپ نے اسے، کہ یہ چیز ہے کوئی بھی فائدہ اٹھائے اس سے، اور اس پہ جو بھی عمل کرے گا اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. اور بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور اسی طرح کسی نے اسلام کے اندر ایک بری چیز کو رواج دیا، ایک برے کام کو سٹارٹ کر لیا اسلام کے اندر، ایک دم سے ذہن تو بدعت کی طرف جاتا ہے، کوئی بدعت کا کام ایسا سٹارٹ کر لیا کہ جو اسلام میں نہیں تھا. اب آپ نے ایک ایسا کام سٹارٹ کر لیا جو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، بنیاد ہی نہیں ہے اس کی اسلام کے اندر، اور وہ لوگ پھر اس کو فالو کیے جا رہے ہیں، اور پھر ایک فرقے بن گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی پکڑ اور اجر ہوگا، اس کا ہوگا پکڑ ہوگی، اور اس کے گناہ کا حصہ وہ پائے گا جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ. زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب اسکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ فار دا فرسٹ ٹائم وہ برائیاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کسی کلاس فیلو سے سیکھتے ہیں. جو بڑی عمر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ مڈل کلاسز کے بعد سے جو آخری ہائی اسکول کی کلاسز کی طرف جاتے ہیں، زیادہ تر جو بری باتیں یا گالیاں سیکھنا یا الٹے سیدھے لطیفے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کوئی کلاس میں ایک نٹ ایسا نکل آئے گا کہ جو یہ سارا کام خراب کرے گا. اس نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ اس نے اپنے کسی بڑے کزن سے سیکھا ہو، کسی محلے میں کسی اور سے سیکھا ہو، کہ نیبرز میں کسی اور نے بات کی ہو.
یا اس کو ماں باپ نے انواع ایکسیس دیا ہوا ہے کہ یہ تمہارا اسمارٹ فون ہے، یہ تمہاری ٹیبلٹ ہے، جو مرضی اس کو دیکھنا ہے دیکھو، جو مرضی کرنا ہے کرو اس کے ساتھ، اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اسے. تو اس کو کس قدر اس کے اوپر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ اپنی بات کو اس طرح رکھیں کہ کوئی چھوٹا میری بات پک نہ کر لے. اول تو کوئی غلط بات کرنی ہی نہیں چاہیے، چھوٹا ہے نہیں ہے، اول تو کوئی غلط بات کرنی ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ کی غلط بات نے، آپ تو اپنی طرف سے بڑے ہیرو بن رہے تھے، لیکن آپ کی غلط بات نے کسی اور نے اگر پک کر لیا اس غلط بات کو اور وہ اس پہ چلنا شروع ہو گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کس نے میری بات پک کی تھی، آپ کو اس کے گناہ ملے گا، پکڑ ہوگی آپ کے. اور بالکل اپوزٹ یہ بات بھی، آپ ہمیشہ اچھا کام کریں، اچھا ہمیشہ خیر کی بات کریں. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دائیں بائیں کسی اور نے کوئی بات پک کر لی ہو، کیا پتہ وہ بھی آپ کو نہ جانتا ہو. آپ راہ گزری تھے اور اس کے لیے بھی، لیکن اس نے ایک اوور ہیڈ کی بات، اس کو یہ بڑی اچھی بات کی تھی اس بندے نے، وہ آپ کو بھی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے دونوں کو. اور اللہ تعالیٰ یہ جو نیکی کا جو لنک ہے نا، یہ اسٹیبلش کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ آگے مزید بھی اگر وہ کہیں اور پھیلاتے ہیں نا اس بات کو، تو پہلے تک وہ کس طرح سے وہ نیکی پہنچے گی، اجر پہنچے گا. صرف ایک تھاٹ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ کاسٹ کے اعتبار سے نا، میں راجپوت ہوں. اب راجپوت کون تھے؟ راجپوت تھے یہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے، یہ براہمن تو جو ہوتے تھے نا، وہ تو ریلیجس کلاس ہوتی تھی نا. راجپوت کون ہوتے تھے؟ واریر کلاس ہوتی تھی، یا جو گورنمنٹس ہوتی تھی، جو بڑے بڑے جو راجے بنے ہوتے تھے مختلف جگہوں کے اوپر، اس طرح کی کوئی کاسٹ ہوتی تھی. کٹر ہندو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے جو سلسلے آنے شروع ہوئے تھے افغانستان کی طرف سے، اور وہ فتوحات ہوئیں، اور آہستہ آہستہ کر کے دہلی تک آ کے پھر مسلمانوں کے جو دہلی سلطنت ہے وہ قائم ہو گئی، اور اس طرح کر کے. اب ایک ہوتے ہیں جو نیچ ذات ہوتے ہیں نا، وہ اگر ریلیجن چینج کرتے ہیں نا، جیسے گوروں کے آتے ہوئے زیادہ تر جو اچھوت تھے وہ پھر کرسچنز ہو گئے. ہم ان کے لیے ابھی بھی ٹرم یوز کرتے ہیں، چوڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو صفائی والی کیٹیگری ہوتی ہے. آلدو اگر یہ ایک بدتمیزی کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک کلاس کو صرف سمجھانے کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بات ہے کہ یہ کس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ کرسچنس کیوں ہوئے تھے؟ ان کو بینیفٹس نظر آ رہے تھے دنیاوی. لیکن اگر کوئی براہمن ہوا تھا مسلمان، یا اگر کوئی مسلمان ہوا تھا، جس طرح یہ علامہ اقبال اور یہ جو ہے نا، ان کی جو کاسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، براہمن کاسٹ کو بلانگ ہے. یا کوئی راجپوت جو مسلمان ہوا تھا پہلا. اب آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں تک وہ پھیل گئے ہیں. وہ جو بندہ جو اصل میں سب سے پہلے مسلمان ہوا ہوگا، کن حالات میں ہوا ہوگا، کس طرح اس نے ہوا ہوگا، کتنا اجر پا رہا ہوگا، وہ کتنا وہ اجر پا رہے ہوں گے. اور اس طرح دنیا کے اور علاقوں کے اندر بھی، جس نے ایک دم سے لبیک کہا اور قبول کر لیا، اس کو وہ یعنی کہ وہ اس کو دنیاوی لالچ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، اس کو نہیں، اس نے حق کو پہچان کے اس کو قبول کیا، اس کے لیے کتنا بڑا اجر کی بات ہوگی وہ. اس کے بعد ایک اور، اب دو قسم کی حدیثیں آتی ہیں جو دونوں کے اندر یہ غیر معروف ہے، زیادہ نہیں جانتے. وہ پہلی والی تو جانتے تھے. اور ان دونوں حدیث کے اندر نا 7 قسم کی کیٹیگریز کا ذکر ہے، ڈفرینٹ کمپائلیشن ہے الفاظ کی. پہلی حدیث جو ہے یہ مسند بازار کی ہے، حدیث نمبر 7289، حسن لغیرہ ہی ہے. حسن لغیرہ ہی وہ حدیث ہوتی ہے جو سند کے اعتبار سے اپنی اوریجنلی نا وہ فال کرتی ہے ضعیف کی کیٹیگری میں. لیکن وہی حدیث اور متواتر یا تو بہت زیادہ بیان ہو رہی ہو، یا کسی بہتر چین سے اس کے کچھ الفاظ بن رہے ہو، تو اس کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، وہ حسن لغیرہ ہی ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان شارٹ اگر میں سمجھانا چاہوں، اوریجنلی وہ ضعیف ہے، سپورٹنگ ایویڈنس کی وجہ سے وہ ایلیویٹ ہو گئی ہے، حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ گئی ہے حدیث. اس کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں جو ایک بندے کے، اللہ کے بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے نا اس کا اجر دیتے رہیں گے اس کی قبر کے اندر. علم کی ہی بات ہوگی، پہلی علم جو سیکھا اور آگے سے اس علم کو سکھایا. اور جس طرح میں نے یہ بات ایکسپلین کر دی جو پہلے کی تھی کہ قرآن کا علم سب سے اوپر بلندی کا علم ہے، اور اس کی پھر اور ڈائمنشنز ایڈ کر دیں. لیکن اس میں کوئی منع تو نہیں کیا، حدیث کے الفاظ کے اندر تو کہیں منع نہیں کیا کہ اگر مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بایو سائنٹسٹ ہے، یا اس نے فارمیسی کی فیلڈ کے اندر وہ ایکسپرٹ ہے، یا ایک حکیم ہی کیوں نہیں ہے، اور اس نے کوئی ایک ایسی دوائی بنائی ہے، کوئی ایسا علاج نکالا ہے اس نے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے چیز، تو اس کو بھی اس کا ایسا علم چھوڑ کے گیا پیچھے جو اس کو اجر دے رہا ہوگا پھر بعد میں بھی. یہ چیز کی منع تو نہیں ہے، یہ والی اس چیز کا کوئی دائرہ محدود تو نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے اوپر محدود ہے.
شک اگین اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ فوقیت لے کے جائے گا، لیکن جو اگر میڈیکل کی فیلڈ کے اندر کوئی کام کر رہا ہے تو وائی ناٹ. اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ جو یہ جو سٹی پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر اس نے اپنے ماسٹرز کیا اور اس نے ایکسپرٹیز حاصل کیا اور اس نے علم کو بڑا پھیلایا اور اس طرح کیا ہے، اور وہ ٹریفک مینجمنٹ اور ٹریفک پلاننگ اور اس کے اوپر وہ لگ گیا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک کے اندر یا انڈیا جیسے ممالک کے اندر یا جو باقی اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کے ممالک کے اندر ہسپتالوں کے اندر اتنا پریشر کیوں ہوتا ہے؟ اتنا پریشر کیوں ہوگا؟ اور باہر کے ممالک میں ہسپتال کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوتا. کرونا کے اندر ایکسپوز ہو گئے وہ لوگ، کیوں ایکسپوز ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے میس لیول کے اوپر لوگ بیمار ہوں گے نا تو ان کے پاس وہ نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں بنا پاتا تھا. لیکن کرونا سے پہلے تک وہ مینیج کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ایمرجنسیز کے اندر کس طرح کے پیشنٹس آئیں گے؟ زیادہ تر روڈ ایکسیڈنٹس. اب پاکستان جیسی روڈز کے اندر ایکسیڈنٹس نہ ہوں تو کیا ہوں؟ اوپر پل بنا بھی دیا پھر بھی نیچے سے لوگوں نے گزرنا ہے، ون وے لکھا بھی ہوا ہے، ادھر سے ہی مار رہی ہیں ہم نے سیدھی، تو کیوں نہ ایکسیڈنٹس ہوں؟ پھر گاڑیوں کے جو ٹائر کی ہیلتھ ہوتی ہے وہ کون چیک کر رہا ہوتا ہے؟ ہماری ٹریفک پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں کبھی چیک؟ کوئی ہیلتھ چیک ہوتا ہے گاڑیوں کا؟ جتنا دھواں مار سکتی ہے گاڑی مارتی رہے، کوئی پولیس والا روکے کبھی کہتا ہے زیادہ زیادہ ہفتہ ٹریفک بنا لیں گے ایک؟ صحیح ہے. تو روڈ ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ اس کی وجہ سے آپ سوچیں تو صحیح نا ہسپتالوں پہ کتنا پریشر جاتا ہے، لوگوں کے اکنامکس کتنے خراب ہوتے ہوں گے کہ ایک ارننگ ممبر آف دا فیملی کا بائک کے اوپر روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اور روڈ ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا تھا؟ کہ وہ جا رہا تھا تو کسی نے ریڈ سگنل کراس کر کے ٹھاک ماری آ کے، یا وہ ہوتے نا کہ پلان ہی اتنے غلط بنے ہوتے ہیں کہ وہ ٹرن اتنا غلط بنایا ہوا ہے کہ اگر سپیڈ اتنی ہے تو اس کے اوپر آپ کا سلپ ہونا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونا ہے. اب میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو بندہ اچھے ٹریفک پلان بنا کے روڈ پلان کر کے سٹی پلان کر کے بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائے گا نا، جس کی وجہ سے اب روڈ ایکسیڈنٹس کم ہونا شروع ہوئے، سفرنگز میں کمی آئی اور لوگوں کی لائف بیٹر ہونی شروع ہوئی ہے، لوگوں کا وقت بھی بچنا شروع ہوا ہے، ریسورسز بھی بچنی شروع ہوئی ہیں. اس علم کے اوپر جو اس نے بنا کے چھوڑ کے گیا تھا اس کو کیوں نہیں اس کا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے اجر اس کا؟ وہ میڈیسن ہو، وہ کچھ ہو جائے، گھروں کی کچھ اینی تھنگ کچھ بھی ہو جائے وہ چیز، کوئی علم جو دوسرے کو نفع دے دے، بشرط یہ ہے کہ ظاہری بات ہے عمل کرنے والا انسان اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والا ہے، اللہ ذات کے اوپر، تو یقیناً وہ اس کا اجر پہ پائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود نہیں ہے. تو پہلی بات علم ہی ہو گئی اس کے اندر، اس کو میں نے تھوڑا سا اور ڈائمنشن کے اندر بتا دیا. او کرا نہرن، یا اس نے کوئی نہر جاری کی، کوئی واٹر کے لیے کوئی سپلائی کا بندوبست کیا. اب ہم کہتے رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے اندر بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے تھے پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے سب سے بیسٹ ہے وہ جی، وہ تو چلیں گوروں نے بنا کے دے دیا نا سب سے بیسٹ ہے، اور ہم نے تو مینٹین کر کے رکھنا ہے اسے نا، ہم نے تو اس کو اور کوئی امپروو نہیں کرنا اسے. واٹر مینجمنٹ جو ہے نا وہ سمپل ایک نلائکی ہے، جو ہم جس طرح سے اس کو مس مینیج کر رہے ہیں وہ ایک نلائکی ہے ہماری. پہلے تو ہم پرانے وقتوں کو امیجن کریں، آپ میں سے جو بھی حج عمرے کے لیے گیا ہوگا تو ہم زیارتیں کرتے ہیں، ہم جا کے مقامات دیکھتے ہیں. تو مکہ کے اندر نا ایک جب ہم جاتے ہیں حج کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک نہر آتی ہے، اس کو بولتے ہیں، پرانی وہ بنی ہوئی اب استعمال نہیں ہوتی لیکن دیوار سے بنی ہوئی پہاڑ کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نہر زبیدہ. وہ جو عباسی دور کی جو ملکہ زبیدہ تھیں انہوں نے وہ ایک نہر بنائی تھی، حاجیوں کے لیے پانی پینے کے لیے سہولت تھی وہ، تاکہ وہ تھرو آؤٹ پانی سپلائی چلتی رہے. اب یہ تو ایک جگہ نلکا تو نہیں لگا سکتے نا، یہ ایک جنا کنواں تو نہیں کھودیں گے کہ ڈھیر حاجی ہوتا ہے، تو وہ ایک نہر جاری کی ہوئی تھی وہ. اب وہ کتنے عرصے تک وہ جو جاری رہی تھی، اور وہ تو اس کو پینے والے سے کتنے کہاں ثواب پہنچا ہوگا، چاہے وہ انسان تھے چاہے وہ حیوان تھے، کہ کہاں تک ثواب پہنچا ہوگا اس کا. اس لیے نہریں کرنا. اسی سے متعلق دوسری اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنواں کھود کے دیتا ہے، تیسرا عمل کیا کاؤنٹ کیا ہے؟ کنواں کھود رہا. اگین ہمارے پاس جو ٹرسٹ ہے اس کے اندر اس کے لیے بھی فنڈ آتے ہیں کہ یہ کوئی پیسے ہیں کہیں کسی علاقے کے اندر کوئی کنواں کھودا جا رہا ہو. اور ابھی ہمارے ہی اسکول کے ایک ٹیچر ہیں جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ وہ ایک کنواں کھدوا رہے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے. تو وہ گہرا کنواں ہے تو مہنگا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی تھوڑی بہت فنڈ ریزنگ کی تھی، اللہ کا شکر ہے سارے فنڈز اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن ہم اس کو نا لٹل سینس میں لے جاتے ہیں کہ صرف کنواں ہی کھودنا ہے ہم نے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کلین واٹر سپلائی، کلین واٹر سپلائی. اور کیا زبردست ہو کہ سسٹینیبل واٹر سپلائی اگر ہو.
کلین سسٹینیبل واٹر سپلائی اگر ہو جائے. اگر ایک بندہ جو واساٹ جیسے ادارے کے اندر کام کرے اور محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرے کہ میری پوری کوشش ہے کہ پانی ضائع نہ ہو, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پانی پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں, اس کی جاب جو ہوگی نا وہ اس کی عبادت بھی ہوگی, اس کی جاب جو ہے نا وہ اس کی عبادت بھی ہوگی. باہر کے ملکوں نے کیا کیا ہے, یا چلے باہر کے ملک ہم امریکہ ان کے کم جاتے ہیں, یہ جو چھوٹے سے تو ممالک ہیں یہ یو اے ای, قطر, کویت وغیرہ, یہاں پہ کوئی ڈھیر بارش ہوتی ہے, یہاں پہ کوئی برف باری ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی دریا بہہ رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے, یہ کس طرح واٹر مینیج کر رہے ہیں؟ سمندر کے پانی کے ساتھ انہوں نے اگر وہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس لگائے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ سالٹی واٹر کو وہ ہاؤس کنزمپشن کے برابر لے کے آتے ہیں, وہ سپلائی ہوتا ہے گھروں کے اندر اور وہ ہو کے آتا ہے. اس سے بڑھ کے جو یورپ اور امریکہ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے, بجائے یہ کہ نیا پانی چلیں, یہ ان کنٹریز کے پاس تو سمندر کی سپلائی ہے نا, جو لینڈ لاک کنٹریز یا اسٹیٹس ہیں کہ جہاں پہ نہ کوئی دریا ہے نہ کچھ اور ہے, وہ کیا کریں, انہوں نے کتنا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے کہ واٹر ریسائیکل ہوتا ہے ان کے پلانٹس کے اندر. اب پانی آپ نے کھولا, دانت صاف کیے, آپ نے پانی کو کر دیا, واش روم یوز ہوا, نہائے آپ, یہ سارا پانی جو ہے یہ دڑا دڑ انے ہوا ویسٹ ہوئے جا رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, یہ سارا پانی جمع ہوتا ہے, آگے ملٹیپل ہیوج فلٹریشن پلانٹس ہیں, عام فلٹر لگ گیا, بڑا گن الگ ہو گیا, چھوٹا فلٹر لگ گیا الگ ہو گیا, پھر اس کو ہاٹ کیا, برن کیا, کیمیکلز ڈالے, اس کو جلایا, ختم کیا, اس میں جو بھی جراثیم ہوں گے, اور اس کو ڈرنکنگ واٹر دوبارہ اس قابل بنا کے نا, ڈرنکنگ واٹر کے قابل بنا کے دوبارہ اس کو لے کے آ گئے آپ اسی سپلائی کے اندر. تو وہی جو آپ نلکا کھولیں گے وہی وہ سارا فلٹریشن سے ہو کے واپس آئے گا. اب پاکستان جیسے ممالک کے اندر مصیبت یہ ہے کہ اگر ایسا کام ہو بھی جائے نا, کیا گارنٹی ہے کہ فلٹرز مینٹین ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, وہ غلاظت آ رہی ہوگی واپس اس کے اندر. ہمارے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں نا یہ کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ ایک فلٹر پلانٹ لگا لیا تو وہ فلٹر کو مینٹین بھی تو کرو نا بھائی ساتھ ساتھ. یہ تو نہیں کہ فلٹر پلانٹ لگا دیا اب جو مرضی ہوتا رہے اس کے ساتھ, اس کو مینٹین بھی تو کرو. ہمارے یہاں بہت زیادہ جو مار ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں پہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم اس کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے سسٹم کے طور پہ. بہرحال اس پورے کام کے اندر جو بھی محنت کرے گا وہ پورا صدقہ جاریہ ہوگا اس کے لیے, جو اس کام کے لیے سوچ کے, چاہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہو چاہے وہ پبلک کیپیسٹی کے اندر کام ہو, چاہے کوئی سیاستدان یہ کام کرے, چاہے وہ مثال کے طور پہ فوج یہ اپنے ہی سیکٹرز کے حد تک, ڈی ایچ اے کے حد تک ایسی کوئی چیز تک پلان کرے, تو ہم نے اس طرح کرنا ہے. وائی ناٹ. نیٹ فلکس کے اوپر میں نے اس لیکچر کی تیاری کے لیے ایک سیریز دیکھی تھی بل گیٹس کی نا, ان سائڈ بل گیٹس برین نا, یا مائنڈ آف بل گیٹس تھا کوئی ٹائٹل تھا اس کا. تو وہ کوئی ملٹیپل 2-3 ایپیسوڈس کے اندر ہے وہ سیریز, اور اس طرح یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ بل گیٹس جو ہے نا وہ کبھی بھی کرزمیٹک پرسنالٹی نہیں رہا جس طرح کہ اسٹیو جابز ہوا کرتا تھا, جس طرح ایلن مسک ہے بھی, یہ اس طرح کی پرسنالٹی بل گیٹس کبھی بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس کے بہت چارمنگ انٹرویوز اور بڑا وہ اس طرح کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنٹروورسیز بھی اس کے اوپر ہیں, وہ جو بھی ہے. بہرحال اس کی جو پلانتھراپی ہے نا, جو اس کی خیر صدقہ خیرات والا جو کام ہے اس کا, جو اس کی جو مائنڈ کی جو میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے کر رہا ہے, اس پہ مثال کے طور پہ ایک یہی ہے, ہیلدی کلین سیف واٹر پوری دنیا کی 3rd ورلڈ کنٹریز تک سپلائی کرنا. اتنا ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز وہ بنا رہا ہے, لگائے ہیں اس نے اس ٹوائلٹ پہ, اس کے ڈیزائن اور اس کی مینوفیکچرنگ کے اوپر جو منیمم پانی لے یا پانی لے ہی نہ. اب دیکھیں نا, ایک جب ہم واش روم یوز کرتے ہیں کتنا بڑا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے, کتنے لیٹرز آف پانی, بس وہ صرف ویسٹ جائے گا کس لیے کہ اس نے اس کو فلش کرنا ہے. تو وائی ناٹ کہ ایک ایسا ڈیزائن کیا جائے کہ جو اس سے ہوتا ہے کہ دنیا کے اوپر واٹر کی جو پریشر ہے نا وہ کم سے کم ہو, لوگوں کو صاف ہیلدی پانی ملے. 3rd ورلڈ کنٹریز, افریقہ, ان کے اندر ڈائریا کتنا ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے اندر, وہ کیا ہوتا ہے صرف گندا پانی پینے کی وجہ سے, اور کوئی بڑی وجہ نہیں ہے, صرف گندا پانی, جراثیم والا پانی پیتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہیپیٹائٹس جو پھیلا تھا بہت زیادہ, وہ کس وجہ سے پھیلا تھا ایک دم سے, جو خاص طور پہ جو 90s اور اس کے اندر پھیلا شروع ہوا تھا, صرف ان سیف پانی کی وجہ سے, پانی صاف ستھرا نہیں ہے. تو ہم الٹا ان چکروں میں پڑ گئے منرل واٹر کے بجائے یہ کہ سسٹم کو ٹھیک کریں, ہم منرل واٹر کے چکروں میں پڑ گئے. امیجن کریں اس وقت کتنا پیسہ لگ رہا ہوگا, ڈیلی خرچ ہوتا ہوگا منرل واٹر کے اوپر. وائی ناٹ کہ ہم اپنے سسٹم کو امپروو کرتے ہیں. تو ایک اس نے یہ والا پلان تھا اس کا. دوسرا تھا وہ ہیلتھ اور ویکسین, اور یہ جو خاص طور پہ جو اس نے بنایا ہوا ہے, ایک اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے اس نے کہ پولیو کو اس نے ریڈیکیٹ کرنا ہے. کنٹروورسیز چھوڑ دیں, ابھی پیچھے کیا کنٹروورسی ہے اس کے پیچھے, لیکن
وہ کتنا پیسہ لگا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس نے پولیو کو دنیا سے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. اور تھرڈ ہے اس کا کلین انرجی کے اوپر ہے, کلین سسٹینیبل انرجی, انوائرمنٹ صاف ستھری اور یہ کر کے نا. یہی آئیڈیاز ہم مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو عرب شیوخ ہیں ان کے پاس کوئی کم پیسہ ہے؟ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی کم پیسہ ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے کام کیا یہ والا؟ شوگر کی ملوں کے علاوہ کوئی اور کام ان کے ذہن میں نہیں آتا؟ ہمارے یہاں سوچ ہی اس سے اوپر بڑھ کے ہے ہی نہیں کہ بیریا ٹاؤن یہ وہ, اور ایک بیریا ٹاؤن نے لنگر لگا دیا, بس جاؤ جی آپ مفت کھانا کھاتے جاؤ, زمینوں پہ قبضہ کر کے مفت کھانے آ کے کھاؤ اپنے. تو ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے, میڈیکل کیمپ لگا لیا اور اس طرح کر کے. بڑی سوچ بڑے مقصد کے ساتھ کوئی چیز ہے ہی نہیں. بڑے مقصد کا ارادہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ارادے کے اوپر سے ہی اجر دینا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کی ایگزیکیوشن جہاں تک بھی ہوتی ہے, چاہے آپ نے بلاگ مینٹین کرنا ہے اس کے لیے, چاہے آپ نے اس کی پروپیگیشن کسی طرح سے بھی کرنی ہے, مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کرنی ہے خیر کی باتوں کی اور ان چیزوں کی, لیکن جو بھی آپ کی پرسنل کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ کریں, اس چیز کے اوپر آئیں, فوکس کریں. او غرسا نخلا, یا وہ درخت یا پودے لگائے, یا درخت یا پودے لگائے. اس کی ایکسپلینیشن کے اندر میں آپ کو 3 حدیث ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر فرمایا, ایک باغ میں گئے تھے, باغ کے حالات معلوم کیے کہ یہ پودے کس نے لگائے ہیں. بتایا گیا کہ ایک مسلمان نے لگائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان پودا اگر اگاتا ہے اور اس سے کوئی اور انسان فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی پرندہ فائدہ اٹھاتا ہے, کسی طرح کا بھی فائدہ, اس کے پھل سے, اس کے شیڈ سے. اور اب ہمیں پتہ ہے جو اس وقت کے صحابہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آکسیجن ملتا ہے, کلین ایئر ہوتی ہے, اس سے فلٹریشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی انسان پودا لگائے اور اس سے نفع حاصل کرے کوئی اور انسان, کوئی اور جاندار, انوائرمنٹ اوور آل, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامہ, وہ درخت جب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا, اور سلسلہ جاری رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ درخت آیا کاٹا اور گئے, کیا پتہ اس درخت سے کوئی اور ایک اور پودا نکل آیا ہو, اس سے پھل گرے ہوں, اس سے کوئی اور پودا نکل آیا ہو. تو جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اور ہاؤ ایزی اٹ از اس کو مینٹین کرنا, اس پہ عمل کرنا. اور اب تو ہمیں کتنے اور بینیفٹس اس کے پتہ ہیں جو پہلے نہیں معلوم تھے ہمیں, اب تو ہمیں کتنے اس کے بینیفٹس پتہ ہیں. بس ہونا اس طرح سے چاہیے یہ والا کام کہ جو اینڈ میں جا کے رزلٹ اورینٹیڈ ہو, وہ والا نہیں کہ ٹھیک ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا. جس طرح میں اپنے بچوں کے ساتھ اگر ہائکنگ کے لیے جاتا رہا ہوں تو یہ ٹریل 3 کے اوپر یا کبھی اس کے اوپر کبھی پی ٹی سیل کی طرف سے جی سیڈز ہیں آپ پلانٹ کرتے ہوئے جائیں, تو وہ جو ایک بنے ہوتے ہیں مڈ کے بالز بنے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ سیڈ ہوگا, پائن ٹری کا تھا وہ غالباً, تو بس آپ راستے میں جائیں پھینکتے ہوئے جائیں. چلیں ٹھیک ہے اس کا بھی ایک اجر ہو گیا ہوگا, اس کمپنی کی مارکیٹنگ بھی ہو گئی, اگر کسی نے نیکی کے ساتھ کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ بھی اجر دے دیں گے. لیکن مثال کے طور پہ 30 تھے وہ, اگر اب 30 میں نے کہاں پھینکے, بچوں نے کہاں پھینکے ہوں گے, اگر پودا نکل آیا تو چلیں ٹھیک ہے گڈ لک ہے, لیکن ادروائز زیادہ تر وہ ویسٹ گئے ہوں گے, تو اچھی پلاننگ کے ساتھ واقعی اس کو زمین میں لگائیں, انیشیلی اس کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ سسٹین کر سکے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. اسی کے بارے میں ٹری پلانٹیشن کے بارے میں ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت علی احدکم قیامت, اگر تم میں سے کسی ایک اس حال میں ہو کہ قیامت برپا ہو جائے, تمہارے اوپر قیامت برپا ہو گئی ہے. اب وہ قیامت کا حال امیجن کریں آپ, نفسہ نفسی, اور قرآن کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس کے ہاتھ میں اگر وہ تھا, ایک پودا تھا, لگانے لگا تھا وہ پودا, اس کے ہاتھ میں پودا تھا, اب قیامت برپا ہو گئی ہے. اب تو پودا نہ لگانے کا فائدہ ہے, نہ کوئی اور چیز کا کوئی فائدہ ہے, وہ اللہ نہ اس میں اگنا ہے, نہ میں لگا پاؤں گا, نہ کچھ. لیکن فرمایا کیا, فَلْيَغْرِسْهَا, اس کو لازماً لگا دو, اس کو لازماً لگا دو. یعنی کہ اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے, تلقین پتہ لگ رہی ہے کہ اس عمل کو اتنے ایکسٹریم کے اوپر بھی مت چھوڑنا, لگا دو نا اسے, اجر پا جاؤ گے تم اس کو اس کنڈیشن میں بھی لگا دو. تو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے, کتاب الادب کے اندر 6055 نمبر ہے اس کا. یہ حدیث تھوڑے سے اور موضوع کے اوپر ہے. زیادہ تر جو طہارت کے متعلق کتابیں یا لیکچرز ہوتے ہیں نا, ان میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے.
مدینہ کئی اس کے ورژنز ہیں حدیث کے، لیکن مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور بہت بڑی بات نہیں ہے، یعنی کہ شیئر کیا اس بات کے اوپر نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں نا جن کو معلوم ہو گیا، غیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو معلوم کروا دیا۔ ایک کا کیا تھا، وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، بول کا لفظ آتا ہے، یورین کرتے ہوئے وہ پاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، کچھ قطرے کپڑے پہ لگ گئے، کچھ صاف نہیں کیا صحیح طرح سے، کچھ اس طرح کا خیال چھینٹے گر گئے، اس کی پرواہ نہیں کی، اس کا خیال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر اس چیز کی تو دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو بڑا نہیں سمجھتے، تو تمہارے اعتبار سے اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور ان قبروں پہ لگائیں، اور یہ فرمایا کہ امید ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے یا میری شفاعت سے فائدہ دے گا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی، جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی تب تک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو کمی اور عذاب ہے نا اس کے اندر ایک تخفیف کریں گے۔ اس حدیث کے اوپر نا کافی اختلاف بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں ہے، کچھ نے اس کو ایون بدعہ بھی قرار دیا ہوا ہے، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ وہ عمل نہیں ہے جس پہ صحابہ نے بہت زیادہ عمل کیا ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی تھے، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی اس بات کی کہ جب ہم فوت ہوں گے تو ہماری قبر کے اوپر آپ نے ایک پودا لگانا ہے۔ تو ابن حجر جنہوں نے حافظ ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، یعنی کہ صحیح بخاری کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اس ساری بحث کو جمع کرتے ہوئے یہ کہا ہے ان ساری بحثوں سے بہتر ہے رائے اس کی کہ اگر یہ صحابیوں نے یہ عمل کیا تھا تو ان کی رائے بہتر ہے، آلدو اس کے اوپر ایسے زیادہ عمل نہیں کیا گیا، لیکن ایک ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور فرض کریں کہ ایک اگر آپ نے پودا لگا بھی دیا تو وہ فائدہ ہی ہوگا نا اس کا، وہ آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ ہی ہے ایک پودا لگانا، جن حدیثوں کے میں نے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بیان کر دیا آپ کو۔ او بنا مسجدن، یا کوئی مسجد بنائے، یا کوئی مسجد کی تعمیر کرے۔ مسجد کے بارے میں تو وہ مشہور حدیث بھی ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ ابن ماجہ سے ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، من بنی للہ مسجدن، جو اللہ کے لیے بنائے گا ایک مسجد، بنی اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائے گا اس جیسی جنت میں۔ اب وہ آگے اس کا محل کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ جتنی اچھی چیز وہ اللہ کے لیے بنائے گا دنیا میں، اس جیسی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے بنائیں گے۔ تو ایک تو وہ ہو گیا جان چھڑانے والی مسجد کہ بس یہ میں نے بنا دی، شہیدوں میں نام لکھوا لیا کہ یہ میں نے مسجد بنائی تھی۔ ایک وہ ہو گیا نہیں، میں نے پراپر طریقے سے بنائی ہے، پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے، ایک ویژن کے ساتھ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ تو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا کہ مثال کے طور پہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے تو اس میں ایک مسجد تو بنانی ہے، وہ ورنہ ٹاؤن پلاننگ اپروو نہیں ہوتی، تو آپ نے اس ارادے سے ایک ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے مسجد بنا لی وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا اجر جانے اور وہ کتنا وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی بنائی کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے نمازوں کے لیے بھی، لیکن یہ نہیں کہ نمازوں کے بعد تالا لگ جائے گا، یہ ایک اسلامک سینٹر بنے گا، یہاں پہ قرآن کی تعلیم بھی دی جائے گی، یہاں پہ درس بھی ہوا کرے گا، یہاں پہ لوگوں کو اور ایکٹیویٹیز کے لیے بلایا بھی جائے گا، اور اس میں ہمارے لیے نا ایک بہت اچھا رول ماڈل ہے جو کہ باہر کے ممالک نے جس طرح سے اسلامک سینٹرز بنائے ہیں، جس طرح کے باہر کے ممالک نے اسلامک سینٹرز بنائے ہیں نا، ادھر ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ فیملیز جاتی ہیں ادھر لانچ بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر کھیلنے کی بھی جگہ رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ، کیفیٹیریاز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لیکچر رومز بھی ہیں، لیکچر ہالز بھی ہیں، لائبریریز بنائی ہوئی ہیں بہت اچھی ایٹریکٹیو لوکیشنز جہاں پہ لوگ جائیں، علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو جو کوئی مسجد بنائے گا اللہ کے لیے، وہ بھی یہ ریوارڈ ان لوگوں میں اپنا نام پائے گا۔ یا وہ شخص جو قرآن کا کوئی جو مصحفن کوئی مصحف جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے بھی سوچا کہ قرآن کا حفظ ہو سکتا تھا، قرآن سکھا کے جاتا ہے، قرآن کا ایک مصحف کی شکل میں ریٹن فارم کے اندر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا ریئر ہوتا ہوگا
کتنا ریئر ہوگا اللہ کے رسول کے زمانے میں، کیونکہ تب تو ایک ون کمپائلیشن تو حضرت ابوبکر کے دور میں ہوئی تھی، ون کمپلیٹ کمپائلیشن. تو قرآن کا کوئی حصہ کوئی چیز چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے سے. تو اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کرتے جائیں تو ایک تو وہ کہنا کہ قرآن کی پرنٹنگ ہاؤسز جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی خدمت اس معاملے میں. تو یہ جو کنگ فہد والا جو کمپلیکس ہے پرنٹنگ پریس، وہ ہو رہا ہے، وہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ کر رہے ہیں. اور جب میں گیا تھا 2017 کے اندر تو میں نے وہ اس کو ایک دیکھا، میں ٹویٹ بھی کی تھی کہ ایون وہ بلائنڈ لوگوں کے لیے بھی قرآن پرنٹ ہوئے ہیں. تو وہ اس ٹویٹ کے اندر وہ بھی مل جائے گا کہ جو پورا قرآن مکمل قرآن ہے، اور اس کے اوپر نا وہ حروف جس طرح بلائنڈ لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے لیے تو ہم تو نالائق ہے نا، ہمیں نہیں سمجھ لگے گی، لیکن وہ قرآن کو پڑھ لیں گے. تو وہ بھی ہو گیا. پھر ایپس کے اندر بھی قرآن کی شکل آ گئی والی کہ وہ اس کے اندر بھی ہے، اس کو اتھینٹیکیٹ بھی کرنا، اس کو انفورس کرنا کہ وہ چلے، اور ترجموں کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ، اور وہ اس کی پرنٹنگ وہ بھی ہو گئی. تو اس کو آپ یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں پھر کہ اسی سے متعلق، یعنی کہ اسلامی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کو اگر آپ اس کو لائبریری کی شکل میں لے جائیں اگر آپ، تو وائی ناٹ کہ اگر ایک ایسی لائبریری ہو جو کہ ہمارے ہاں تو کلچر ہی ختم ہو جاتا ہے لائبریریز کا، لیکن لائبریری کے کلچر کو دوبارہ ابھار کے اگر لائبریری کی شکل لے کے آئے، وہ علم کے مرکز بنے، وہ جگہ کوئی ایسی چیز بنا کے جائے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوگی. اور آخری بات وہی ہو گئی اس کے اندر کہ ایک نیک صالح اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرے اور نیک اعمال کرتے رہے. ایک اور حدیث بھی ہے جس کے اندر اسی طرح کے 7 قسم کے اعمال ہیں، ان کی کمپائلیشن تھوڑی سے فرق ہے. وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب السنہ کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے 242. اس کے اندر بھی یہ فرمایا کہ ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے نیک اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ وہ علم پہ بات ہو گئی، نیک اولاد کی بات ہو گئی، قرآن کا نسخہ کی مراد ہو گئی، مسجد کی تعمیر ہو گئی. اضافی بات ہے مسافر خانہ. ابن السبیل کا قرآن کے اندر کتنے بار ذکر آتا ہے، مسافروں کے لیے کوئی چیز، تو کوئی مسافر خانہ بنا کے جائے، ریسٹ ایریاز بنا کے جائے، وہ جہاں پہ لوگ، خاص طور اس دور میں تو بہت ہی اور قسم کے معاملات ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ لیکن کتنے بڑی ایک ایڈوانٹیج کی بات ہوگی علی کہ شیلٹر ہومز یا مسافر خانے سمجھ لیں آپ. شیلٹر ہومز جس طرح کہ گورنمنٹ نے بھی کچھ شروع کیا تھا کسی ایک چیریٹی ہاؤس کے ساتھ مل کے، شیلٹر ہومز یا مسافر خانے. اگین خراج تحسین ہے عبدالستار عیدی کے اوپر کہ جس لیول کا کام وہ کر کے گئے ہیں نا، کمال ہے ان کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز اولاد لوگ کیا کرتے تھے، اٹھا کے جی قبرستان میں پھینک دیا، ڈمپ کر دیا، کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا. انہوں نے اپنے ہر مرکز کے باہر نا جھولے لگا دیے تھے، مت پھینکو کسی کو، ہم کوئی سوال نہیں پوچھیں گے تم سے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بدکاری کی تھی، بچہ کہاں سے ہوا تھا، کیا ہے کیا نہیں، بس یہ جھولے میں آ کے ڈال دو، ہم اس کی پرورش کر لیں گے بچے کی. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ آرفن ایج اور ویڈوز کا خیال رکھنا، اور وہ اور یہ کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس عبدالستار عیدی کی تھی، یعنی کہ ہی واز ریئلی این ان سنگ ہیرو. بہت انسپریشنل کام کیا انہوں نے، بہت بڑے لیول کے کام کیا، اور کتنی جنریشن نے وہ وقت دیکھا جب سے پاکستان بنا تھا اس وقت سے لے کے، اور یہ حالیہ جو چند سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہارڈلی میں شاید 5 سال ہو گئے ہوں گے، اب ہو جائیں گے ابھی چند مہینوں بعد. تو مسافر خانے یا شیلٹر ہومز بنانا فیسیلیٹیز کے ساتھ، جہاں پہ رہ سکیں، جہاں پہ اسٹے کر سکیں، ان کو فیسیلیٹیز مل رہی ہیں، ادھر ایک سر بچانے کے لیے جگہ ہو. پھر وہی نہر کا ذکر آ گیا، او صدقۃ اخرجہا من مالہ من صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہ. وہ صدقہ جو اپنی زندگی میں کرا کہ وہ صحت بھی ہے اس کے پاس مال بھی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو آخرت تک پھر اس کا ملتا رہے گا. اس کو میں نے نا ایک لیکچر ہوا تھا پچھلے سال مارچ میں، وہ جو پہلی آیت ہے 4 پارے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سورہ آل عمران کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ بیسٹ چیریٹی کیا ہوتی ہے نا، سب سے اچھی چیریٹی کیا ہے. تو ایک حدیث بیان کی تھی، وہ میں مختصر یہاں پہ ایکسپلین کر لیتا ہوں، وہاں پہ میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کی تھی. صحیح بخاری کی کتاب الوصایا کی 2748 نمبر حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ تم وہ کرو گے جب تمہارے پاس صحت بھی ہے، مال کیا جانے کا خوف بھی ہے، امید میں ایکسپلین کر رہا ہوں، خواہشیں بھی ہیں، پلانز بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، اور تب تم صدقہ کرو. نہ کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب صدقہ کرو کہ تم بستر پہ پڑے ہوئے ہو،
موت پہ مبتلا اور تب تم کہو فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ اس فلاں کا حصہ رہا ہی نہیں، اب تو یہ وراثت میں جانے والا ہے، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے، تو اس کو ذکر کر لیا، یعنی کہ ایڈ کر لیا۔ ایسے زمانے میں آپ، ایسی ایج میں آپ، ایسے حالات میں آپ صدقہ کریں کہ آپ کو خود بھی ضرورت تھی پیسوں کی، آپ کے کچھ پلانز بھی تھے، ابھی تو صحت اور امنگیں بھی ہیں ابھی، اور ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا، اب آپ تب صدقہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو، حالانکہ وہ کیا وہ صدقہ تھا، جو بھی کیا تھا صدقہ جاریہ میں نہیں بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں گے، حالانکہ وہ صدقہ جاریہ نہیں تھا۔ پھر اسی لیکچر کے اندر نا میں نے ذکر کیا تھا کچھ واقعات کیے تھے، جس طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا اسی آیت کی تفسیر کے اندر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے آ کے اپنا باغ، حضرت عمر نے اپنا جو خیبر کی زمین تھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی تھی کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ آگے لوگوں تک منتقل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہت بڑے بڑے کام کیے تھے، اس میں روما کا جو کنواں تھا وہ خریدا تھا یہودی سے، اور یہ نہیں کہ اس کے بعد اب بیٹھ گئے ہوں کہ جو میں ٹکٹ لگاؤں گا اس کے اوپر، اب پیسے کمانے میں نہیں، انویسٹمنٹ ہے، نہیں، وہ فی سبیل اللہ کر دیا، جو مرضی اسے پیا جس طرح مرضی، سب کے لیے عام کر دیا۔ تو ان واقعات سے نا میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ وقف کا قانون اسلام کے اندر بنا۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے وقفے سے، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز رک جائے، رک گئی ہے کوئی چیز۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پلاٹ تھی، بلڈنگ تھی، بہت اچھی چیز تھی میرے پاس، وہ آگے وراثت میں کس کے پاس جائے گی؟ میری اولاد کے پاس جائے گی آگے، یا میں اس کو بیچ سکتا ہوں، یا کہ وقف ہوتا ہے رک گیا وہ، اب یہ ڈیڈیکیٹ ہو گیا، اور اب یہ ڈیڈیکیٹ ہو گیا پرپس کے لیے۔ اگر شیلٹر ہوم ہے تو یہ شیلٹر ہوم ڈیڈیکیٹ ہو گیا، میڈیکل سینٹر بننا تھا، میڈیکل سینٹر یہ ڈیڈیکیٹ ہو گیا، ویڈو ہاؤس، آرفن ہاؤس، واٹ ایور دا کیس، اولڈ ہومز، کچھ بھی ہو جائے یہ ان کے لیے اب ڈیڈیکیٹ ہو گیا، اب یہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے۔ اور ماڈرن انڈاؤمنٹس کا جو کانسیپٹ آیا تھا، جو گورے لے کے آئے تھے، جس کے بارے میں نے اس لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا، یہ ٹرسٹ بنتے ہیں، یہ ایکٹ بنتے ہیں، جو بنتے ہیں، فاؤنڈیشن بنتی ہے اور این جی اوز بنتی ہیں وغیرہ، ان سب نے وہاں سے سیکھا اسلام سے۔ پھر اس لیکچر کے بعد میں نے جو 3 لیکچرز دیے تھے، جو میں نے کانسٹینٹینوپل کے اوپر دیے تھے، قسطنطنیہ کے اوپر، اس میں جب سیکنڈ والا لیکچر تھا جس میں آٹومن امپائر کا ذکر کیا تھا، تو میں نے کیا بتایا تھا، یہ اتنا بڑا گرینڈ بازار ہے جو ٹورسٹ ابھی بھی جاتے ہیں، وہ وقف ہے۔ سلطان محمد فاتح نے جب وہ بنایا تھا، اتنا بڑا، سب سے بڑا کورڈ مارکیٹ تھی وہ اس زمانے کی، آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں دبئی مال آج کل کے دور کا، اور اس سے کمایا نہیں، وقف کر دیا۔ اور وقف سے کیا ہوا؟ ہیگا صوفیہ جو مسجد بن گئی تھی، یا باقی جو مساجد تھیں جتنی بھی، ان سب مسجد کی فنڈنگ، اور تب کی مسجدیں، میں اسلامک سینٹر جو کہہ رہا ہوں نا، وہ اس پیٹرن پہ تھی، ان میں کچن بھی ہوا کرتا تھا، مسلسل ایک جگہ نا لنگر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، کھانا بانٹا جا رہا ہوتا تھا، جو آئے کھانا کھائے آ کے۔ ہمارے ہاں ایک قانون ہوتا ہے یا ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محکمہ اوقاف، محکمہ اوقاف، یہ اسی سے ایک لفظ بنایا گیا، تو اس کی میں ڈیٹیل میں اب دوبارہ نہیں جاتا، لیکن یہ قانون جو ہے یہ قانون جو ہے ہمیں وہ یہیں سے ملا تھا، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کی تھی۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو ہمیں اسلام نے عطا کیا تھا دنیا کو۔ پھر کچھ حدیثیں ہیں، جس طرح یہ ابو داؤد کی کتاب الوصایا کی صحیح درجے کی حدیث ہے، یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ فوکسڈ ہے کہ جن لوگوں کے والدین اب دنیا میں نہیں رہے، جن کے والدین اب دنیا میں نہیں رہے، اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے سال کے اندر جو ہوا ہے، اس کے اندر آپ امیجن کریں نا کہ کرونا کے اندر ہارڈلی کوئی گھر ہوگا، آپ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے، ہارڈلی کوئی آپ کا کوئی سرکل ہوگا جس میں آپ کہہ سکیں کہ کرونا افیکٹ ہی نہیں تھا، جس کے اندر کوئی بھی، ہارڈلی۔ اگر آپ کا امیجیٹ اپنا گھر نہیں تھا تو آپ کے بالکل فرسٹ سرکل کے اندر کوئی نہ کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی افیکٹ ہی تھا، اور بہت سارے کیسز میں ڈیتھس ہوئی ہیں، اور بہت سارے کیسز میں بزرگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو سپرد خاک کیا، بہت سارے پیرنٹس کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اس کے اوپر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ راوی ہیں اس حدیث کے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کے فرمایا، کچھ اور حدیث بھی ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ جو حدیث میں سلیکٹ کر رہا ہوں نا، اس میں جو شخص آئے تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا واقعہ ہو۔ انہوں نے آ کے آپ سے سوال پوچھا کہ میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، تو کیا اگر میں کچھ صدقہ کروں اس کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم،
ہاں آپ کو ان کو فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس بات کے اوپر گواہ رہیں کہ میں نے اپنا فلانا جو باغ ہے وہ میں نے ان کے نام پہ صدقہ کر دیا. پیسوں کی تھوڑی بہت بات نہیں ہو رہی کہ میں نے یہ چیز صدقہ کر دیا, اپنا پورا باغ میں نے صدقہ کر دیا. وہی وقت کی کیٹیگری کے اندر وہ فال ہو گیا, میں نے پورا باغ جو ہے وہ صدقہ کر دیا. تو اولاد اگر ایک صدقہ کرتی ہے ماں باپ کے بعد تو اس کا اجر ان کو ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اجر ان کو بھی ملے گا. ابو داؤد کی کتاب الادب کے اندر ایک حدیث ہے, یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, 5142. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلمہ سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جو میرے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو کوئی فائدہ دے سکے, اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں, کوئی ایسی چیز بتائیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ عمل کرنے والے, ابھی صدقے کی بات نہیں ہو رہی, کچھ عمل کرنے والے جو جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اس دور میں, اس وقت میں, یا پہلے فوت ہو گئے تھے, تو اس کا وہ خیال رکھیں اس چیز کا. قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الصلاۃ علیہما, سب سے پہلے تو تم ان کے لیے دعائیں کیا کرو, دعاؤں میں ان کے لیے یاد رکھو, یہ سب سے زیادہ بینیفیشل چیز ہوگی. والاستغفار لہما, اور ان کے لیے استغفار کیا کرو دونوں کے لیے. اس سے ہمیں یہ موضوع یہ والا نہیں ہے, لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دعا اور ایک استغفار جو ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے نا, یعنی کہ ایک الگ چیز ہے مانگنے والی. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے وغیرہ, بخشش اور چیز ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے. جو انہوں نے تمہیں نصیحت اور وصیتیں کی تھی ان کو پورا کرو. جو بھی تمہیں انہوں نے نصیحت اور وصیت کی تھی, وہ چاہے ایک اچھے اخلاق سے متعلق ہو, خاندان کی بات سے متعلق ہو, کسی کو کچھ دینے سے متعلق ہو, کچھ بھی ہو, صلہ رحمی سے متعلق ہو, یعنی کہ جو بھی ہو اس کا جو ہے نا خیال رکھو اور اس کو کرو. اور وہ صلہ رحمی کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے. کیا پتہ وہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ سایہ شفقت ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے, اور ضروری نہیں کہ پیسوں کی سینس میں ہو, مورلی بھی ہو سکتا ہے, اخلاقی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ بڑے ہوتے ہیں, ان کا سٹیچر اتنا ہوتا ہے کہ باقی لوگ ان کی بات مانتے ہیں, رسپیکٹ کی جاتی ہے نا, ویلیو کی جاتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ گاؤں والے بیک گراؤنڈ کو زیادہ بلانگ کرتے ہیں نا, تو ان کے یہاں یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے. تو وہ لوگ تو ان کے اوپر تو بہت سارے لوگ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ پلیس اب آپ نے رول پلے کرنا ہے. ان کے لیے کوئی آپ ایسا کریں کہ صلہ رحمی کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے اور ان کے اوپر وہ کرتے تھے. اور ان کے جو دوست ہیں اکرم و صدیقہما, ان کے جو دوست احباب تھے دونوں کے, ابو کے دوست, والدہ کے جو سہیلیاں ہو گئیں وغیرہ, ان کے ساتھ کرم والا معاملہ کریں, ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان کے ساتھ آنا جانا, ان کے ساتھ. یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ ان ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے, تو خاص کام جو ان کو بینیفٹ ابھی بھی دے سکتے ہیں, خاص کام جو ان کو ابھی بھی بینیفٹ دے سکتے ہیں. یہاں سے ایک اور موضوع بھی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ صدقہ کر رہے تھے اور یہ سارا کچھ کر رہے تھے ان کو فائدہ پہنچے. ایک اور کانسیپٹ ہے, اس کو بولتے ہیں ایصال ثواب. ایصال ثواب ہوتا ہے گفٹنگ آف یور ڈیڈز, اچھے اعمال کو تحفتاً دینا, ان کو دینا, کسی اور کو دینا, کسی کو بھی دینا, یعنی کہ ان شارٹ. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بہت تفصیل ہے, اور اس کے اندر کنٹروورسیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کیونکہ مختلف فرقوں کی مختلف رائے ہے, یا مختلف فرقہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے, مختلف اسکول آف تھاٹس جو ہے اسکالرلی لیول کے اوپر بھی ان کی مختلف آراء ہیں اس کے اوپر. اس کی دلیل کے اندر بھی بہت احادیثیں پیش کی جا سکتی ہیں, بہت پیش کی جا سکتی ہیں. حج بدل تو کسی کو بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ یہ تو تقریباً آلموسٹ متفق ہی ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی اور اپنے والدین یا کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے, اور وہ بہت واضح بہت ملٹیپل احادیث ہیں, وہ میں یہاں پہ نہ کوٹ کر رہا ہوں نہ اس کا ذکر کر رہا ہوں, جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن اس کو پھر نا کچھ محدود کر دیا جاتا ہے, کچھ گروپ آف اسکول آف تھاٹس اس کو محدود کرتے ہیں کہ نہیں وہ صرف والدین کی بات ہو رہی تھی. میں صرف ایک حدیث شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ, ابو داؤد کی ہے, کتاب المناسک حج, حدیث ہے 1811 اور صحیح درجے کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جب بات کی تو ایک بندے نے کہ حج کا معاملہ چل رہا تھا, تو ایک بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, اس نے فرمایا لبیک ان شبرہما, اور اس نے کہا لبیک
شبرما کی طرف سے لبیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من شبرما، یہ کون ہے؟ تو صحابی نے یہ عرض کیا کہ اخ لی او قریب لی، کہ میرا کوئی قریبی، میرا بھائی ہے، جس طرح کوئی قریبی آپ کا کوئی ہوتا ہے، کوئی اس طرح کر کے ہے میرا، یعنی کہ کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے، کچھ نہیں، بس میرا قریبی ہے. وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے اس کی جگہ حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حججت عن نفسک، کیا تم نے اپنے لیے پہلے حج کیا؟ تو انہوں نے فرمایا قال لا، نہیں میں نے نہیں حج کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرہما، پہلے تم اپنے لیے حج کرو، بعد میں اگر حج کرنا ہوا تو اس کے لیے کر لینا. یعنی کہ اس سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ کسی اور کے لیے حج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کسی اور کے بہاف کے اوپر who is not at all related to you. اب اس کے اوپر نا میں اگین کہہ رہا ہوں، میں کوئی ان کی روایات اور وہ حدیثیں اور وہ چیزوں کو میں نہیں یہاں پہ لے کے آ رہا، صرف ایک مختصر بات پہ جا رہا ہوں ایصال ثواب کے اوپر. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک نیکی کا عمل کریں گے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کسی اور کو دے دیں گے، خود اپنے لیے نہیں لیں گے. صحیح ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی چیز تھی اور آپ نے کسی اور کو دے دی، اور آپ اپنے آپ کو ڈپرائیو کر رہے ہیں اس نیکی سے. اللہ اپنی رحمت سے آپ کو بھی نیکی دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اصولی طور پہ جب آپ ایصال کر لیتے ہیں نا تو آپ دے دیتے ہیں کسی اور کو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر فقہا اور یہ سب کا جو نا اس کے اوپر کلیئر ہے. اب اس کے اندر جو بہت ساری روایات اور حدیث ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو کہ تم یہ نہیں کر سکتے. جتنے قسم کے عمل پوچھے کہ اتنوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کہہ دیا. اس بنیاد کے اوپر جو حنفی مسلک ہے ان کے ہاں یہ ہمیشہ سے ایک روایت چلی آئی ہے کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے، چاہے وہ مالی شکل میں ہو چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، ممکن ہے ایصال ثواب. امام احمد بن حنبل جن کی فقہ فالو زیادہ تر ہوتی ہے سعودی عرب سائڈ کے اوپر، وہ بھی اس کے ہمسیلف وہ اس کے قائل تھے. امام مالک اور امام شافعی ان حدیثوں تک محدود تھے کہ نہیں وہ 3 کام اور وہ جو 7 کام، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور ایصال ثواب کے تصور کے اوپر نہیں، خاص طور پہ عبادات کے اوپر نہیں. لیکن پھر امام مالک اور امام شافعی والا جو مسلک ہے اس کے اندر آگے ود ٹائم یہ فرق آیا کہ اس میں نا جو مالی صدقہ ہے اس کی اجازت دے دی گئی کہ کسی کی طرف سے آپ مثال کے طور پہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ہو. غریب بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ہو. یہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اس کے نام پہ. بہت لمبی اگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل یہ ایک ایگزامپل ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے کہ اس کا جو ہے نا ایصال ثواب کے لیے کہ ان کے لیے یہ میں کر رہا ہوں. اب پتہ نہیں عمران خان کی ذاتی نیت کیا ہوگی، دل میں کیا ہوگا، صرف نام کی برانڈنگ ہے یا دل سے نیت بھی کی تھی. لیکن اگر آپ نے نیت کر دیا کہ اس کا ایصال ثواب ہوگا، پھر آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. یہ دس ہیز ٹو بی کلیئر ان مائنڈ. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اب آپ نے جو حنبلی مسلک ہے وہ البتہ جو بعد میں جا کے نا اس رائے کا زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ جو اب سعودی عرب اور یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اور بہت سارے آن لائن ویڈیوز آپ کو زیادہ تر یہی ملیں گی کہ ایصال ثواب از ناٹ ایٹ آل پاسبل. اس میں ساری باتیں نا کنکلوڈ کرتے ہوئے سوائے یہ کہ بس وہ مالی عبادت ہو جائے کچھ اس طرح کے، ادروائز وہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ دوسری سائڈ پہ بھی تو ایکسٹریم پہ چلے گئے نا، کہ دوسری سائڈ ایکسٹریم کیا ہو گئی ہے کہ ایک بندہ جیسا مرضی ہے جو مرضی ہے وہ جی اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ جی قرآن خوانیاں کروائے جا رہا ہے. وہ مدرسے کے مولوی صاحب کو پیسے دے دیا، قرآن خوانی کروا دیا، مدرسے کے بچوں کو بلا لیا، قرآن خوانی کروا لی نا، یا برسی ہو گئی یا اس طرح کر کے یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا رہے اور اس طرح کر کے، اور سوشل بینیفٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا. اینی وے ایصال ثواب کے اوپر نا میں امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کا ایک جو ان کا فتویٰ ہے وہ مجموع الفتاویٰ جو ہے ابن تیمیہ کا، اس کا والیوم 24 کے پیج 321 سے 323 تک کے اندر انہوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے. یہ جو شاہ فہد والے جو کمپلیکس ہے یہ اس کی پرنٹنگ کے پیج نمبرز کے حساب سے ہے. ساری بحث کرنے کے بعد کہ حنبلی کا یہ رائے ہے، حنفی یہ رائے ہے، شافعی یہ رائے ہے اور فلانی یہ رائے ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ بات مینشن کر دی کہ اگرچہ یہ چیز ممکن ہے، یعنی کہ امام ابن تیمیہ خود بھی اس رائے کے قائل تھے کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک جو بہت اچھی کنکلوڈنگ بات جو کر لی ہے نا وہ یہ کر دی ہے کہ ایصال ثواب کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پہلے اسلاف کو دیکھیں کہ وہ اس کو کتنا پریکٹس کرتے تھے،
وہ اس کو کتنا زیادہ پریکٹس کیا کرتے تھے. والنٹری پریئر اور نماز اور روزے رکھنا اور قرآن پڑھنا اور اس کے بعد ان کو گفٹ کر دینا اور اس کے اوپر وہ کتنی ریشو میں کرتے تھے. جس طرح سے وہ کرتے تھے نا, جتنی آپ کو وہاں پہ اگزامپلس ملتی ہیں, آپ اسی ریشو پرپورشن پہ ہی رہیں. ادروائز اب یہ امام ابن تیمیہ کی کال کا حصہ نہیں ہے, لیکن ادروائز کیا ہوگا اگر آپ ہر کام یہ کہہ دیں کہ یہ بھی ایصال ثواب کے لیے, یہ بھی ایصال ثواب کے لیے, یہ بھی ایصال ثواب کے لیے ہے, تو آپ اللہ کے تحت کیلکولیشنز میں مت پڑیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے اس چیز کا. اگر آپ نے ساری نیکیاں اپنی یہی کہنا شروع کر دیا نا, یہ اس کے ثواب, یہ اس کا ثواب, یہ اس کا ثواب, یہ اس کا ثواب, آپ کس کہاں کھڑے ہوں گے پھر؟ تھنک اباؤٹ اٹ نا. اگر آپ سب کچھ گفٹ کیے جا رہے ہیں, کوئی نیکی نہیں آپ کر رہے, اور اسلاف میں بھی, صحابہ میں بھی, تابعین میں بھی اس طرح یہ نارمل پریکٹس نہیں تھی جس طرح کہ اب بنا لی گئی ہے, تو یہ کہاں پہ بات چلی جائے گی نا یہ والی. تو ایصال ثواب کا ایک کانسیپٹ ہے ضرور, اور اس کو اتنا ہی پریکٹس کرنا چاہیے جتنا وہ ہمیں صحابہ کی اس کی زندگی میں نظر آتا ہے. ماں باپ کو آپ کا اجر خود بخود ملے گا, آپ کے اچھے کام کا اجر ملے گا. کسی اور نے, ہاں اگر آپ کسی استاد نے آپ سے کیا ہے اور آپ نے اس سے سیکھا تھا, اس کو ویسے بھی اجر مل رہا ہوگا آپ کے اچھے کاموں کا, جو علم آپ نے اس سے سیکھا تھا. ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے لیکن بہت کم ریشو میں جتنا کہ ہوا صحابہ میں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے یہ والی. اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا, وہ ایک بہت بینیفیشل ٹاک ہے یاسر غازی کی, وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. انفیکٹ میرے لیے پرائمری سورس اس ٹاپک کے اوپر نا کنکلوڈنگ پارٹ مائنڈ میک اپ کرنے میں وہ ان کی ٹاک کا حصہ ہی تھا وہ والا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کی کیونکہ ایکسپلائٹیشن یہ ہوتی ہے نا. اب آپ سچی بات یہ دیکھیں کہ مسجد کے مولوی صاحب اور مسجد کے جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تو یہ کتنا زبردست انکم کا ذریعہ بن گیا یہ والا. آج فلانے کے گھر میں قرآن خوانی ہے, آج فلانے کے گھر میں قرآن خوانی ہے. بچے کیا سیریسلی پڑھ رہے ہوں گے, وہ ریسے لگا رہے ہوتے ہیں, وہ کھانے پینے کے اوپر نظر ہوگی کہ اس کے بعد جو ہے نا فروٹ ملائے گا ہمیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا. جی بندہ فوت ہو گیا تو ہم نے کل کو ایک اسلام کا حصہ بنا لیا کہ جی کل ہو رہے ہیں, دعا ہوگی ان کے لیے اور قرآن خوانی ہوگی. اور وہ کس طرح پڑھی جا رہی ہوتی ہے, پورا قرآن مکمل بھی نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اس کے اندر وہ رسپیکٹ ہی نہیں ہے بولی. امیجن کریں نا وہ کمپائل ہو کے وہ کیا گفٹ ہوگا جو آپ گفٹ کر رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں کہ ان کی طرف سے ہم ایک خاص یتیم بچے کو یا خاص بیوہ کو ہم لوگ مسلسل اس کا راشن لگا لیں گے. اس طرح کے کام کریں جو جس کا دنیاوی فائدہ نظر آئے نا, کہ کسی اور کو فائدہ ہو, اور وہ خود وہ بھی دعائیں دے گی الٹا. بڑے لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, بڑے لوگوں نے اس طرح تو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے, اور دین کے معاملے میں نا وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں. بڑے بڑے لوگ زیادتیاں کرتے ہیں, سوشلی زیادتیاں کرتے ہیں, لیکن کیا ہے جی قرآن خوانیاں ہم کروا رہے ہوتے ہیں. 41 دفعہ قرآن پڑھا گیا ہے, اتنے 1000 دفعہ درود پاک کا جو ہے نا وہ کروایا گیا ہے. آٹومن امپائر کے اندر میں نے ذکر نہیں کیا تھا, اس کے اندر سلمان دا میگنیفیسنٹ نے سلیمانی جو ماسک بنائی تھی اس کے اندر, اب اس نے کیا کیا ہوا تھا, مسلسل امپلائیز رکھے ہوئے تھے کہ وہ صبح شام جو ہے نا وہ مسجد کے اندر نا ذکر کرتے رہیں گے, صبح شام مسجد کے اندر ذکر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری چیز کی ہوئی ہے اس طرح کر کے, لیکن اپنے آپ کو اس سے پھر بری سمجھ لینا. اب میں باقی جو مرضی کام کرتا رہوں, لیکن کیونکہ میں نے اس کو لگا دیا ہے نا تو وہاں سے مجھے آتا رہے گا. اس طرح تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ امیر بندہ کیا ہے کہ 10 ملازم رکھیں, چلے جی تو یہ تمہارا کام ہی ہے, قرآن پڑھتے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو اور مجھے ثواب دیتے رہو. کام پڑھ کے وہ قرآن پڑھتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو اور مجھے ثواب دیتے رہو, تمہارا کام ہی ہے. یہ ایکسپلائٹیشن ہو جاتی ہے نا دین پر, آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں. پھر آپ ایک دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں میں تو بہت اچھی طرح سے جانا چل رہا ہوں اور مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی یہ سوچیں, کیا ایصال ثواب کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ میں یہ امیجن کروں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی اور میرے لیے ایصال ثواب کرتا رہے گا, کیا میں اتنے بڑے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. مجھے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر کے جانا پڑے گا. ایصال ثواب کے اوپر میں ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. صدقہ جاریہ کے کام مجھے کر کے جانے پڑے گا. اور جس طرح بات سٹارٹ ہوئی تھی اور حدیث کے اندر ملٹیپل ٹائمز ہے, بگیسٹ انویسٹمنٹ آپ کی اولاد ہے, بگیسٹ انویسٹمنٹ آپ کی اولاد ہے. آپ کے وہ ویژن کو بھی لے کے چل سکتی ہے آگے, آپ کے مشن کو بھی لے کے چل سکتی ہے, آپ اس کو تربیت کر سکتے ہیں, آپ اس کو بالکل اپنی طرف سے ڈھال سکتے ہیں اسے. آپ کی بگیسٹ انویسٹمنٹ ہے. ان کی دنیاوی تعلیم بھی, ان کی تربیت بھی, ان کی دینی تعلیم بھی, ان کا فہم, ان کا شعور, ان کی پرسنالٹی, ہر چیز کے اوپر وہ کریں. اب میں اس کو ایک اور ایکسپینڈ کرتا ہوں, صرف اولاد نہیں, اب آپ سوچیں نیکسٹ جنریشن, اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے.
آپ کے وہ بھانجے بھانجیاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بھتیجے بھتیجیاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے نیبرز کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اسکولز ہو سکتے ہیں. نیکسٹ جنریشن کے اوپر انویسٹ کریں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. نیکسٹ جنریشن کے اوپر انویسٹ کریں جو آپ جس کو سسٹین کر سکیں گے، آگے لے کے چل سکیں گے. اور یہاں سے آپ بات فوکس کریں، آپ اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف لے کے جائیں. اگر ایک مدرسہ ہے نا تو مدرسے پہ انحصار نہ کریں. سیدھی سی بات کیا ہے، ایک مدرسے کا پڑھا ہوا تعلیم کیا خیر پھیلا سکے گا؟ آگے ایک اور مسجد ہی ڈھونڈ رہا ہوگا کہ میں امام لگ جاؤں گا، اور اس کے اوپر اس بیچارے کی کوئی سوچ بھی نہیں ہوگی. پھر اس نے اور کیا کرنا ہے؟ اگر ایک مدرسہ ہے اس کو ماڈرن لائنز پہ لے کے آئیں. اگر ایک مدرسہ ہے نا اس کو ایک ماڈرن لائنز کے اوپر لے کے آئیں، ان کو جدید تعلیم دلوائیں، تاکہ جو ایمان آپ نے اپنی طرف سے محنت کر کے ان کے اندر پیدا کیا تھا نا، اس ایمان کو لے کے اب وہ دنیا کے دوسری شعبوں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے خیر پھیلا سکیں. صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے. وہ بڑی انویسٹمنٹس کر لیں. مثال کے طور پہ یہ آپ صرف یہ سوچیں تو صحیح کہ کسی آگے آنے والی جنریشن کے اندر آپ کوئی بہت بڑے لوگوں پہ کام نہ کرے گا. جس طرح اگین میں شیخ عمران حسین کی بات کو کوٹ کرتا ہوں، وہ 10 اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے تھے کہ اب میرا فوکس ہے کہ میں کسی طرح سے 10 اسٹوڈنٹس اپنے کو بنا پاؤں. صرف چند لوگوں کو آپ اگر فوکس کر لیں نا، بہت اگر وسائل کام میں تو چند کے اوپر فوکس کر لیں، لیکن بہت ڈیپتھ میں کر کے لے کے جائیں. اور ایک بندہ جس کو آپ نے بہت اچھا پڑھایا لکھایا، دنیاوی دینی اعتبار سے ایک اچھا کالج، اچھی یونیورسٹی، اچھی اپرچونٹی، مثال کے طور پہ کوئی صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو لمز کا پڑھا ہوا گریجویٹ ہوگا وہ کوئی آرڈنری جاب تو نہیں کرے گا نا، کسی بڑے جگہ پہ جائے گا نا، کسی بڑی جگہ پہ پہنچے گا تو وہ زیادہ خیر پہنچا سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو مائنڈ میں لے کے چلیں. کوئی ادارہ آپ رن کر رہے ہیں نا، تو اس ادارے کو جب رن کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے رن کریں کہ اس کو میں نے صدقہ جاریہ کے طور پہ لے کے چلنا ہے، اس نے آگے سے پھیلنا ہے، اس کا سسٹم ایسا مضبوط بنایا گیا ہے. اور اس میں جب ہم علم اور اس کے پھیلانے اور اس کی بات کر رہے تھے نا، تو میں کنکلوڈنگ بات کو یہ بھی کر دوں کہ مثال کے طور پہ یہ نہیں کہ اب صرف اگر جو بندہ بول رہا ہے تو وہ کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ جو ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہے، جو اس کے پیچھے ہے اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو اسکوپ بہت وائڈ کریں اس کے اندر نا. آپ کا جو رول بنتا ہے نا، جو آپ کا رول بنتا ہے، آپ اس رول کو احسن طریقے سے کریں اور صدقہ جاری کے اوپر فوکس کریں، تاکہ وہ ہمیں فکر نہ ہو جو ہمیں دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا، کہاں سے آئیں گے پیسے، کہاں سے ثواب آئیں گے، صدقہ جاریہ سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول بھی کرے، ہمیں توفیق بھی دے، ہمیں آئیڈیاز بھی دے، اور ہمیں مسلمانوں کو اس قابل کرے کہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکیں ان چیزوں کے اندر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.